پہلی بار لاہور کے بارے میں لکھا گیا تو کس نام سے لاہور کو مخاطب کیا گیا؟ لاہور کا نام 982 عیسوی میں پہلی بار لکھا، لیکن LAHOR بعد میں ایڈ ہوا۔ سب سے پرانا مذہب کون سا تھا لاہور میں؟ لاہور جو تھا جین مت کے ماننے والوں کا شہر تھا۔ 1971 تک یہودی بھی لاہور میں رہے۔ جب بدھسٹ تھے ان کی جب حکمرانی تھی تو کون ان کا بادشاہ تھا؟ ہزاروں سال پہلے، لاکھوں سال پہلے لاہور کا کنیکشن آپ افریقہ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں۔ اس شہر کو کتنی بار تباہ کیا گیا؟ محمود نے یہاں بہت تباہی مچائی۔ 5 لاکھ لوگ غلام بنا کے بیچے تھے۔ منگولوں نے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ لاہور کے لوگ کبھی جنگجو تھے؟ الیگزینڈر اس لیے لاہور کی طرف نہیں آیا کہ قتل عام ہو جائے گا۔ اکبر لاہور میں کب اور کیسے آتا ہے؟ اکبر کے بڑے زبردست ڈیزائنز تھے۔ جو 2500 گلیاں ہیں اور یہ جو والڈ سٹی ہے، یہ بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہمارے یہاں جو ایک ہیرا منڈی ہے اس کو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے، یہ کیا اسٹارٹ سے ہی ایسا تھا؟ ان خواتین کو پروٹیکٹ کرنے والے، انہیں اون کرنے والے یا ان پہ پیسہ خرچ کرنے والے نواب خود کنگرے ہو گئے۔ برٹش نے اپنے فوجیوں کے افتاد تباہ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہیرا منڈیوں کو۔ یہاں اس ہیرا منڈی میں ایسا ظلم ہوا کہ لوگوں نے اپنی بچیوں کو بیچا آگے۔ اس خوبصورت شہر سے غداری کس کس نے کی؟ لال سنگھ اور تیغ سنگھ، ان سے بڑے غدار میرا خیال ہے کوئی نہیں تھے۔ ہمارا یہ خوبصورت شہر لاہور، اس کو بار بار کس نے لوٹا؟ اس کے غدار کون تھے؟ اور یہ بھی جانیے کہ اس شہر میں کون کون سے مذاہب آباد تھے۔ اس شہر کے لیے کس نے خود کی جان لی؟ اس شہر میں رہنے والے لوگ کون کون سی زبانیں بولتے تھے؟ اس شہر میں کس کس کی حکمرانی قائم تھی؟ جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ سنو پوڈ کاسٹ کے 90% ویورز وہ ہیں جنہوں نے اب تک سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کے خیال میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ ذیشانوی، لاہور کے بارے میں وہ باتیں جو عام طور پہ لوگ نہیں جانتے وہ کون سی ہیں؟ لاہور کے بارے میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ہسٹورینز اور محققین نے تو سنی بھی ہوتی ہیں، تلاش بھی کی ہوتی ہیں، اور ہم بھی محققین سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ لوگ نہیں جانتے۔ اور جب آپ وہ باتیں سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ لاہور ایک کاسموپولیٹن شہر تھا، مذہبی بین المذاہب ہم آہنگی سے ہم آہنگ ایک شہر تھا۔ ایک ایسا شہر تھا جہاں بہت روشن خیال اور انلائٹنڈ لوگ رہا کرتے تھے۔ مثلاً لاہور بنیادی طور پہ آج اگر ہم یہ بات کہیں تو بڑا آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ لاہوریے جو تھے، لاہور جو تھا وہ جین مت کے ماننے والوں کا شہر تھا، وہ بدھ مت کے ماننے والوں کا شہر تھا، وہ ہندو مت کے ماننے والوں کا شہر تھا، وہ زرتشت لوگوں کا شہر تھا۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ تاریخ میں کوئی 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، سینکڑوں برس کے لیے، کئی صدیاں یہ شہر ایسے رہا ہے جب تک کہ پھر مسلمان نہیں آ گئے۔ مسلمانوں کے آنے کے بعد، یعنی محمود کے حملوں سے پہلے جو لاہور تھا وہ ایک مختلف شہر تھا۔ اس وقت تو میرا خیال ہے کہ شاید 15 زرتشت مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں جو لاہور میں رہتے ہیں۔ اچھا، آج بھی جو رہتے ہیں؟ ہاں، وہ 10 سے 15 ہیں، کیونکہ میں سب کو جانتا ہوں اس لیے میں کہہ سکتا ہوں۔ 1971 تک یہودی بھی لاہور میں رہے ہیں، گو کہ ان کی تعداد بہت کم تھی، لیکن وہ ایسے لوگ تھے جو اب بھی واپس آتے ہیں اپنا گھر دیکھنے کے لیے 55 لارنس روڈ۔ اچھا، ابھی کچھ عرصہ پہلے لاہور لٹریچر فیسٹیول میں ہیزل خان آئیں، وہ جو ہیں، اسرائیل سے آئی تھیں اپنا گھر دیکھنے کے لیے، اور وہ کہتی ہیں کہ میں اب 88 برس کی ہو گئی ہوں، چلا نہیں جاتا، بہت زیادہ صحت کے معاملات رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں ہر سال خاموشی سے اپنا گھر دیکھنے کے لیے آتی رہی ہوں۔ لاہور کے جو تاجر تھے وہ سمرقند اور بخارا تک جایا کرتے تھے، لاہور میں کشتیاں چلا کرتی تھیں، نیل سپلائی ہوا کرتا تھا، اسلحہ بنانے کے لیے جو مواد یوز ہوتا ہے وہ لاہور میں تیار ہوتا تھا۔ تو لاہوریوں کے بارے میں مشہور بھی یہی ہے کہ لاہوری زندہ دل ہیں۔ کیوں زندہ دل ہیں؟ ہر بار جب تاخت و تاراج ہوتا ہے لاہور تو ہم دیکھتے ہیں کہ لاہوریے انتہائی نامساعد حالات میں بھی، انتہائی دیگرگوں حالات میں بھی فیسٹیول منانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے۔ اور یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے کہ 4، 5، 6 صدی عیسوی کی بات ہم کر رہے ہیں۔ لاہور کتنے سال پرانا شہر ہے؟ 2 رائے ہیں اس پہ۔ ہم جو ایک مجید شیخ صاحب بہت بڑے محقق ہیں ہمارے، اور سلمان رشید صاحب بہت بڑے محقق ہیں، دونوں کی رائے ذرا مختلف ہے۔ دونوں بہت اچھے دوست بھی ہیں، ہم تو دونوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ سلمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ لاہور 2000 سال پرانا شہر ہے،
لیکن مجید شیخ صاحب اس بات کو نہیں مانتے. مجید شیخ صاحب کہتے ہیں کہ لاہور 5000 سال پرانا شہر ہے. آپ کاربن ڈیٹنگ کروائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ تو نون ہسٹری کو لے رہے ہیں. آپ تو ہیون سینگ سے شروع کرتے ہیں نا کہ ہیون سینگ نے لاہور کے بارے میں جو لکھا, یا اس کے بعد کتاب الہند کو دیکھتے ہیں آپ, یا پھر منہاج الدین سراج کو دیکھتے ہیں, تو وہ تو بعد کی ہسٹری ہے. ہیون سینگ سے پہلے کی ہسٹری کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کاربن ڈیٹنگ کروائیں, خاص طور پہ واٹر ریزروائر جہاں اب ہیں, یہاں اگر کاربن ڈیٹنگ کروائیں, قلعے میں کاربن ڈیٹنگ کروائیں, اچھرا میں کاربن ڈیٹنگ کروائیں, کیونکہ اچھرا کے جو قدیم معبد تھے وہ تو مکمل طور پہ ختم ہو گئے. اچھا, یہ پانی والے تالاب کی کیوں کرنے کی ضرورت ہے؟ پانی والا تالاب, واٹر ریزروائر 1883 جو انگریز نے بنائے, وہ لاہور میں ایک سب سے ٹاپ کی جگہ ہے. اچھا, مطلب سب سے اونچی جگہ ہے. لاہور ایک ٹیلے پہ واقع تھا, سب سے جو اونچی جگہ ہے وہ وہی ہے. وہاں سے آپ کو قلعہ بھی نظر آتا ہے اگر آپ وہ ٹاپ دیکھیں. کہا یہ جاتا ہے کہ بھنڈارا جو کہ لاہور کا حکمران تھا, جو جس پہ پھر مختلف رائے کہ جو سورج دیوتا کی پوجا کرتا تھا یا آگ کی پوجا کرتا تھا, اس کو زرتشت بھی سمجھا جاتا ہے اور سورج کی پوجا کرنا والا بھی سمجھا جاتا ہے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے یہاں ایک ٹیمپل بنایا تھا, اور وہ ٹیمپل سورج کے لیے تھا یا آگ کے لیے تھا. لیکن بہرحال بھنڈارا نے, جو کہ 93 برس عمر پائی اور 75 برس تک لاہور پہ حکمرانی کی اس نے, 75 ایئرس, اس نے یہاں ایک ٹیمپل بنایا تھا. وہ ٹیمپل بعد میں محمود نے توڑ دیا تھا, آ کے وہ ملیامیٹ کر دیا, گرا دیا. لیکن جو بھی ہوا, توڑا بھی اگر اس ٹیمپل کو, اگر ہم کاربن ڈیٹنگ کروائیں اس جگہ پہ تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کیا بنایا تھا, کیا معبد تھے, کون لوگ تھے. ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے پرانا مذہب کون سا تھا لاہور میں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے پرانا جو مذہب ہے وہ جین مت تھا. جین مت کے بعد بدھ مت, اور پھر ہندو مت میں خاص طور پہ یہ ہوگا ہندو شاہی خاندان, کیونکہ کابل سے گندھارا تک کہا بھی یہ جاتا ہے کہ کابل گندھارا شاہی خاندان, یہ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی حکمرانی کابل سے لے کے گندھارا تک تھی. یہاں لاہور میں آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ یہاں چچ حکمران تھے. اور یہ آئے کہاں سے تھے؟ چچ نامہ آپ نے سنا ہوگا, یہ راجہ داہر کے والد نے ایک کتاب لکھی تھی کہ چچ نامہ. یہ چچ راجہ داہر کے زمانے میں سندھ سے لاہور آئے تھے, اور یہ خاندان جو ہے چچ خاندان, انہوں نے آ کے یہاں حکمرانی کی. ان کا سب سے متمول اور سب سے برگزیدہ اور سب سے زیادہ بہادر آدمی تھا, وہ تھا بھنڈارا. اچھا, آج بھی ہم لاہور میں بھنڈارا سینٹر, بھنڈارا قوم, بھنڈارا بہت سنتے ہیں, ہے کہیں کہیں خال خال ہے لیکن ہے. تو یہ بھنڈارا تھا. بھنڈارا کا پھر بیٹا تھا بھارت, بھارت کا بیٹا تھا ترنت, ترنت کا بیٹا تھا چندرنت. اچھا, ان سارے باپ بیٹوں میں ایک چیز بڑی مشترک تھی. وہ کیا؟ یہ جب اقتدار سنبھالتے تھے تو اپنے باپ کو قید کر دیا کرتے تھے. اچھا, ہم بعد میں بھی دیکھتے ہیں شاہ جہاں کو بھی قید کیا گیا. ہاں, شاہ جہاں کو بھی قید کیا گیا. ان میں بھی یہ عادت تھی قید. لیکن اس میں ہوا یہ کہ جو ہندو شاہی خاندان تھا, راجہ جے پال نے آخری جو چندرنت تھا بھنڈارا کا جو پڑپوتا تھا, جب اس نے باپ کو قید کرنے کی کوشش کی تو اس نے لاہور پہ حملہ کر دیا. اب دیکھیے, ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کسی جگہ پہ بس وسائل نظر آ رہے ہیں, کہیں کوئی روٹ نظر آ رہا ہے, کہیں مارکیٹ نظر آ رہی ہے. ہم پھر بار بار کہتے ہیں کہ جو لڑائی ہے, حملے ہیں, جنگیں ہیں, اور پولیٹیکل اپہیولز جو آتے ہیں یا ہم کہیں حملے کرتے ہیں, پس پردہ موٹیو کچھ اور ہوتے ہیں, وہ معاشی موٹیو ہوتے ہیں. اب کابل سے گندھارا تک اس کی حکمرانی تھی. اس نے دیکھا لاہور میں عجیب تماشا لگا ہوا ہے, کوئی اپنے باپ کو قید کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو اس کو باپ سے کوئی ہمدردی نہیں تھی. انفیکٹ راجہ جے پالا کو بھی اس کو لاہور چاہیے تھا. بلکہ بڑا دلچسپ واقعہ کہ جب چندرنت کے پاس انہوں نے اپنا ایک ایلچی بھیجا کہ جا کے اسے سمجھاؤ, اسے بتاؤ کہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے, ہر کوئی اپنے باپ کو قید کر دیتا ہے تو میں حملہ کر دوں گا اور لاہور پہ قبضہ کر لوں گا, ذرا وارن کر دو جا کے اسے. تو جو اس کا ایلچی آیا وہ چندرنت کے پاس گیا, اس نے جا کے بات بتائی چندرنت کو. کہتے چندرنت کافی دیر ہنستا رہا اور اس کے بعد شکار کھیلنے چلا گیا. یعنی اس نے بہت دیر نہیں کیا. یہ بھی تھوڑا سا لاہوری مزاج اس کے اندر میں نظر آتا ہے, حالانکہ یہ لوگ سندھ سے آئے ہوئے تھے. لیکن بہرحال چندرنت تو یہیں پیدا ہوا تھا. وہ تو خیر انہوں نے پکڑ لیا چندرنت کو, قید کر دیا اور خود لاہور کے اوپر قابض ہو گئے. اور اس طرح سے ہندو شاہی خاندان, جسے کہ کابل گندھارا خاندان بھی کہا جاتا تھا, وہ لاہور میں آ گیا. اچھا, اس ٹائم پہ وسائل کیا تھے لاہور کے اندر؟ لاہور میں سب سے بڑی بات ہے کہ راوی تھی. راوی کے ذریعے تجارت ہوا کرتی تھی. پھر لاہور
ملتان سے، کشمیر سے، مختلف جگہوں سے ریشم اور مسالہ جات، اس طرح کی جو چیزیں ہیں. پھر اسلحہ بنانے کی ایک مٹیریل تھا جو یہاں لاہور میں دستیاب تھا، جس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی. یہ ہمیں بعد بھی نظر آتا ہے، مغل دور تک ہمیں نظر آتا ہے کہ خطوط لکھے جا رہے ہیں، ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ہمیں آپ دیں. نیل وغیرہ، انڈیگو جسے ہم کہتے ہیں، لاہوری انڈیگو بہت زیادہ مشہور ہوا، بڑا مقبول ہوا تھا. تو ایک تو تجارت تھی جو لاہور میں ہوتی تھی. یہ آپ بات کر رہے ہیں جین مت اور بدھ مت کے دور کی. کپڑے کا کاروبار تھا، جو کہ کھیتی باڑی تھی، کیونکہ زمین بہت اچھی تھی. آج تک بہت زرخیز زمینیں لاہور کے آس پاس کی جو زمینیں بہت زرخیز ہے، کھیتی باڑی تھی. ہیون سینگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے انفیکٹ. وہ کیا کہتا ہے؟ ہیون سینگ یہ کہتا ہے کہ اس کا جو قافلہ ہے، ہیون سینگ ایکچولی ایک مونگ تھا جو ریلکس اکٹھے کرنے کے لیے آ رہا تھا بدھا کے گندھارا. پھر وہ سیالکوٹ آیا. سیالکوٹ ایک پرانا شہر ہے. سیالکوٹ سے جلندھر جاتے ہوئے اس کا قافلہ کسی جنگل میں کہیں لٹ گیا، کیونکہ لاہور سارا تھا تو جنگل ہی آس پاس. وہ قافلہ لٹ گیا. تو وہی اپنے یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ وہاں ایک شہر تھا جو ایک ٹیلے پہ آباد تھا، جہاں جین مت اور بدھ مت کے ماننے والے لوگ تھے. انہوں نے ہمیں 1 مہینہ اپنے پاس رکھا، کپڑے دیے، کھانے پینے کی اور ضرورت کی تمام چیزیں ہمیں مہیا کیں، اور اس کے بعد ہمیں کچھ تحفے تحائف دے کے آگے جلندھر کی طرف بھیج دیا. کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا اشارہ جس طرف تھا وہ شہر لاہور تھا. لیکن اس میں پھر ایک کنٹروورسی ہے کہ لاہور وہ یہ موجودہ ورلڈ سٹی لاہور تھا یا اچھرے والا لاہور تھا. اس میں ہم پہلے بات کر بھی چکے ہیں کہ وہ رانی اچھرا کی وجہ سے جو یہاں کے آباد ہوئیں وہ اچھرا کا شہر. یہ بات بھی حقیقت ہے، جیسے کامریڈ تنویر کا بھی ہم نے ریفرنس دیا ہے پہلے کتاب کا، کہ اچھرے میں جو کالی ماتا کا اور دوسرے بہت سے مندر تھے، معبد تھے، وہ سارے ختم ہو گئے. ان کی جگہ نئی آبادیاں آ گئی ہیں. اچھا، یہ صرف لاہور ہی نہیں ہے، لاہور کے مضافات میں آس پاس جیسے راجہ جنگ ایک شہر ہے، رام تھمن جس سے آگے رام تھمن ایک گردوارہ بڑا زبردست. ان شہروں میں اگر کاربن ڈیٹنگ کی جائے تو ہمیں نظر آئے گا کہ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جب گھر بنانے کے لیے جاتے ہیں ہم اس میں جب ایکسکیویٹ کرتے ہیں کوئی بنیادیں رکھنے کے لیے تو ہمیں جلی ہوئی چیزیں ملتی ہیں، جیسے کوئی اسلحہ ہے جو جلا ہوا ہے، وہ یہ کہتے ہیں راجہ جنگ والے. تو اگر انہیں مل سکتی ہے تو کاربن ڈیٹنگ کرنے سے تو بہت زیادہ تاریخ واضح ہو جائے گی. تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا، جب پہلی بار لاہور کے بارے میں لکھا گیا تو کس نام سے لاہور کو مخاطب کیا گیا؟ لاہور کے تو بہت مختلف نام رہے. لو کوٹ بھی کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ لوہ کے مندر کی وجہ سے، کیونکہ رام کے بیٹے لوہ نے لاہور بسایا تھا، اس لیے اس کا نام لاہور پڑا. لیکن پھر یہ بات ہے کہ کچھ تاریخی حقائق ہیں جب آپ دیکھتے ہیں وہ انڈورس نہیں کرتے کچھ سنی سنائی باتوں کو. 1200 قبل مسیح میں ہمیں رام ملتے ہیں، جو کتابوں میں ذکر ہے وہ 1200 قبل مسیح کا ذکر ہے. اب 1200 لاہور تو اتنا پرانا شہر نہیں ہے. لاہور تو زیادہ سے زیادہ 5000 سال پرانا شہر ہوگا اگر ہم جیسے مجید شیخ صاحب کہتے ہیں مان بھی رہے تو لاہور کو کیسے بسا سکتے ہیں وہ. پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رام اور لوہ اور سیتا اور راون یہ مائتھولوجی ہے. گو کہ جیسے گریک مائتھولوجی ہے، ایک مائتھولوجی ہے، وہ کہانیاں ہیں. ہاں، وہ کچھ اخلاقی آپ کو سبق دیتی ہیں، کچھ انسانی معاشروں میں زندہ رہنے کے سبق دیتی ہیں. جیسے نیکی اور بدی کی لڑائی ہے، رام اور راون کی جو لڑائی ہے، تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. لیکن ہے تو کہانی. بہرحال اگر یہ مان بھی لیں کہ وہ موجود تھے دنیا میں، بنفس نفیس موجود تھے، پھر بھی 1200 قبل مسیح میں وہ لاہور کا نام تجویز نہیں کر سکتے. یہ تو اس لیے لاہور کے نام ہونے کی، پڑھنے کی وجوہات ڈیفینیٹلی کچھ اور ہوں گی، وہ صرف لاہ کی وجہ سے نہیں ہے. لاہور کے اندر اگر سب سے پرانا مذہب جین مت کا تھا، وہ لوگ جب اس شہر میں آباد ہوئے تو انہوں نے اس شہر کا کیا نام رکھا ہوگا؟ اس شہر کا پہلے سے نام موجود تھا، وہ لوگ بھی یہیں کے رہنے والے تھے. یہ کہ آس پاس کی جگہوں سے آ گئے یا پہلے سے یہاں موجود تھے. ایکچولی جینزم ہندوازم سے ہی ڈرائیوڈ ہے، وہیں سے نکلا. بہت سی چیزیں ہندوازم کی وہ قبول بھی کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کے خلاف بھی ہیں. مثلاً اگر ہندو ویجیٹیرین ہیں، وہ گوشت نہیں کھاتے، جانور کو ذبح نہیں کرتے، جین بھی نہیں کرتے. لیکن جین ان سے بھی 2 قدم آگے جاتے ہیں.
وہ زمین کے اندر پیدا ہونے والی کوئی بھی چیز نہیں کھاتے. ایک تو یہ، باقی کچھ ان کے عقائد بہت زیادہ قریب ہیں ہندوازم کے. تو لیکن پھر وہی بات جو ہم بار بار اپنے پوڈ کاسٹ میں کرتے بھی ہیں، ہندوازم میں جو براہمنزم کا تصور ہے، اس براہمنزم کے تصور کے خلاف بہت سے مذہب، کیونکہ یہ جینزم والے کاسٹ سسٹم پہ بلیو نہیں کرتے، اور واقعی نہیں کرتے، آج بھی نہیں کرتے. اس زمانے میں بھی نہیں کرتے تھے، آج بھی نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم ویسے تو ذات برادری اور ذات پات کو عملاً سپورٹ کرتے ہیں کہ باہر شادی نہیں کرنی، فلاں رانا صاحب ہیں، فلاں یہ ہیں، فلاں وہ ہیں، یا جو بھی ہم کہتے ہیں نام رہے. ہم ذات برادری جو کریکٹرسٹکس ہمارے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈٹرمن کرتی ہے ذات برادری، ہمارے ہم مانے یا نہ مانے اس چیز کو ہم عملاً یہ کرتے ہیں. جین مت کے ماننے والے عملاً بھی یہ نہیں کرتے. تو یہ ہندوازم کے رد عمل کے نتیجے میں جین مت یہیں ڈیولپ ہوا، انڈیا میں ڈیولپ ہوا، اور پھر لاہور میں قدیم ترین مذہب دیکھتے ہیں ہم تو وہ جینیوں کا تھا. بلکہ جو ان کے 28ویں گرو ہیں، جنہیں کچھ لوگ 24ویں بھی کہتے ہیں کہ آخری وہ ہیں 24ویں، لوہاکریا ان کا نام ہے. لوہاکریا، اس میں بھی لوہ کا ذکر آ رہا ہے کہ لوہاکریا ان کا نام ہے. تو ایک لحاظ یہ بھی ہے لاہور کو حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ مجید شیخ صاحب تو لکھتے بھی ہیں یہ کہ جو جینزم ہے اس کی تکمیل وہ لاہور میں ہوئی، کیونکہ آخری جو ان کے گرو تھے وہ لاہور میں تھے، لوہاکریا جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں. تو ہو سکتا ہے ان کے نام پہ لاہور کا نام پڑا ہو، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اچھا، یہ اصل واقعات ہیں یہ بھی دیو ملائی کہانیاں ہیں؟ نہیں بس، کیونکہ دیو مالائی جو کہانیاں ہیں، اگر وہ ہیں، کیونکہ ہمارے جو ہندو دوست ہیں وہ بھی ناراض نہ ہوں کہ ہم کیونکہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیو مالائی ہیں، لیکن اگر وہ دیو مالائی کہانیاں ہیں تو جو جین مت کے ماننے والے ہیں وہ ان کہانیوں پہ بھی یقین رکھتے ہیں. وہ کرشن جی کو بھی مانتے ہیں، وہ رام اور راون کی کہانی کو بھی مانتے ہیں، وہ اپنشدوں کے جو فلسفیکل ایسپیکٹس ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں ان ساری دیو مالائی کہانیوں کو مانتے ہیں. تو لہٰذا ان کی کوئی دیو مالائی کہانیاں ایسی نہیں ہیں، ان کی سماجی کہانی ہے، اور وہ سماجی طور پر موجود تھے. لوہاکریا جو ان کے آخری گرو تھے وہ لاہور میں موجود تھے، اور اب وہ اپنا کام کر رہے تھے، اس لیے وہ دیو مالائی نہیں ہے. ہمیں جین مت کی کوئی نشانیاں نظر آتی ہیں آج بھی؟ بالکل نظر آتی ہیں. لاہور کے قرب جوار میں تو ہیں ہی، جیسے پسرور میں ان کا مندر ہے، اور لاہور میں جیسے آپ نے بھابڑا بازار سنا ہوگا راولپنڈی میں، جی، یہ جو بھابڑا جگہ ہے یہ جینیوں سے ہی متعلق ہے. اور بھابڑا میں یہاں بھی بھابڑا ان کے مندر تھے، 12 مندر تھے ویسے جینیوں کے لاہور میں کل. اور اگر آپ بازار حکیمہ میں جائیں تو جین ایک ہال ہے، وہ جو ہال تھا وہ لوگوں کے ملنے جلنے کی جگہ تھی. لیکن یہ تو بات ہم کر رہے ہیں کوئی ارلی 20th سینچری کی یا لیٹ 19th سینچری کی. یہ جو ہال کا بننا، جینیوں کے معبدوں کا ہونا یا جین ٹیمپلز کا ہونا، یہ ہم بات کر رہے ہیں 19ویں اور 20ویں صدی کی. لیکن جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ 5ویں 6ٹھی 7ویں صدی عیسوی میں جو جین تھے لاہور میں، ان کی تو ظاہر کوئی نشانی باقی نہیں ہے. لیکن بہرحال لوہاکریا کے ہونے کی وجہ سے اور ہیون سینگ کی وجہ سے، اور یا جو لکھا گیا ہیون سینگ نے، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جین یہاں موجود تھے. اور اس زمانے میں ہیون سینگ ایک اور بات لکھتے ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارا قافلہ لٹا پٹا ہے تو انہوں نے فوری طور پہ ہمیں اٹینڈ کرنا شروع کیا، اور آپسی اختلافات، مذہبی اختلافات بھلا دیے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے کوئی یہ، اگر آپ ریڈنگ بٹوین دا لائن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی اختلافات بہرحال موجود تھے. جو اتنے وہ کرٹیس اور سویلائزڈ لوگ تھے کہ انہوں نے فوری طور پہ اپنے اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھا، اور جو لٹا ہوا قافلہ تھا اسے اٹینڈ کرنا شروع کیا، ان کو ٹیک کیئر کرنا شروع کیا. یہ جو بدھزم ہے اس کا فلسفہ کیا ہے؟ بدھزم کا فلسفہ ہے عمل کرنا، تفکر کرنا، بنیادی فلسفہ یہ ہے. لیکن جو اس کی انسپریشن ہے وہ بہت اہم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ گوتم بدھ، سدھارتھ بدھ، آپ کو پتہ ہے وہ 46 کمروں کی ایک عالیشان حویلی میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے تو کبھی کوئی دکھ اور کوئی غربت اور کچھ ایسا دیکھا ہی نہیں تھا. ان کا تو خیال تھا کہ زندگی ایسی ہی خوبصورت ہے باہر جیسے کہ ان کی 46 کمروں کی حویلی کے اندر ہے. لیکن جب وہ باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا میں تو بہت دکھ ہے، بہت کرب ہے، بہت
بیماری ہے, موت ہے, دکھ ہے. تو سینسٹیو آدمی تھے, ان پہ بہت اثر ہوا اس چیز کا, لوگوں کو دکھ دیکھنے کا. تو انہوں نے ایک چیز لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ دنیا ہے تو دکھوں کا گھر, موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں, بات تو یہ ہے. لیکن پھر وہ یہ بھی مرزا غالب کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گوتم سدھارتھ کیا کہا کرتے تھے, نغمہ ہے غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے, بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن. وہی کہتے ہیں کہ یہ جو موت ہے یہ تو اسے قبول کیجیے. ہاں, موت کے بعد کی زندگی کو بدعا نہیں مانتے. وہ غالب کے معنی میں نہیں کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت, لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. غالب تو خیر اور طرح کا طنز کرتے ہیں نا, لیکن گوتم بدھ طنز نہیں کرتے, وہ مانتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ اس کائنات کو ایٹرنل نہیں مانتے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سوائے میڈیٹیٹ کرنے کے اور عمل کرنے کے اور عمل سے اپنی تقدیر ڈیولپ کرنے کے کوئی راستہ نہیں ہے, اور جو کچھ ہے وہ اسی دنیا میں ہے. جو کچھ ہے اس دنیا میں ہے. آپ اگر اس راز کو پا لیتے ہیں, اپنے آپ کو جان لیتے ہیں اور اس راز کو پا لیتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی ہے, اچھا کرنا ہے برا کرنا ہے یہی کرنا ہے, اور اس لیے نہیں کرنا کہ اس کے ثمرات ہمیں آگے جا کے ملیں گے, جیسے کہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. اس لیے کرنا ہے کہ کیونکہ اس دنیا کو ہم نے جنت بنانا ہے, اس دنیا کو اچھا بنانا ہے. تو یہ ان کی فلسفی اگر سادہ سے لفظوں میں آپ بیان کرتے ہیں تو. اس ٹائم کا جو لاہور تھا وہ بدھسٹ کا تھا. ایکچولی اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ لاہور میں بدھسٹ کی کوئی نشانی ہے, لاہور میں لوہاری دروازے میں کوچہ ملائیاں میں, کوچہ ملیاں بھی کہتے ہیں انہیں, کوچہ ملائیاں کہتے ہیں, کوچہ, اب یہ نام اس کوچے کا یہ ہے. کہا جاتا ہے کہ وہاں کسی زمانے میں ایک اسٹیچو ہوا کرتا تھا بدھا کا, ایک اسٹوپا تھا, بلکہ اسٹیچو تھا یا اسٹوپا تھا, کوئی جگہ ایسی تھی جو بدھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے, جو کہ پرانی تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں, کہ گوتم بدھا لاہور میں آئے بھی تھے. میں اس بات کو ذاتی طور پہ قبول نہیں کرتا. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ مجھے گوتم بدھا کا کوئی سفر ملتا نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آئے, انہیں کیا ضرورت پیش آئی یہاں آنے کی. مجھے یہ شاید میرا علم کم ہے, لیکن بہرحال مورخین یہ لکھتے ہیں کہ گوتم بدھا یہاں آئے, اور مجید شیخ صاحب بھی یہ بات انڈورس کرتے ہیں کہ گوتم بدھا یہاں آئے اور 3 مہینے رہے. اچھا. اور اس زمانے میں حالانکہ جو فارس ہے وہ جنگوں میں الجھا ہوا تھا, مسلکی اور مذہبی لڑائیاں ہو رہی تھیں بھارت سے باہر. لیکن بدھا جو ہیں وہ کیونکہ اتنے ایک مشفق, اتنے برگزیدہ اور امن کے پیامبر ایسے تھے کہ وہ بڑے مزے سے یہاں آئے اور آ کے لاہور میں رہے 3 مہینے. اچھا, تو وہ کیا لکھتے ہیں کہ لاہور میں رہے کدھر, اچھرا میں یا والڈ سٹی میں؟ اچھا, اس پہ 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ کوچہ ملیاں میں لوہاری کے اندر ہی وہ رہے, اور جہاں رہے وہیں وہ اسٹوپا بھی تھا اور وہیں اسٹیچو بعد میں ظاہرہ بنایا گیا ہوگا کوئی 18th سینچری میں 19th سینچری میں. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی پرانی ہے نا, وہ تو جیسس کرائسٹ کے آنے سے بھی پہلے کی بات ہے کہ گوتم بدھ یہاں آئے تھے. تو یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہ اسی جگہ رہے ہوں گے. لیکن اس زمانے میں ورلڈ سٹی تو تھا نہیں, ایک ٹیلا ہوگا, اس ٹیلے پہ رہے ہوں گے وہ آ کے. اب یہ نہیں پتہ اس ٹیلے پہ رہے ہیں یا اچھرے والے ٹیلے پہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کبھی لاہور فورٹ جائیں تو وہاں کے جو گائیڈ ہیں وہ آپ کو یہ بتانا شروع کر دیں کہ اس پیپل کے درخت کے نیچے بدھا رہے تھے. اچھا, یہ وجہ کیا ہے, یہ الگ الگ باتیں جو آتی ہیں؟ نہیں دیکھیے, کیونکہ ہسٹری کو تو پڑھتے نہیں ہیں, اور ہسٹورینس کو اب کوئی, اگر ہم کوئی غیر ذمہ داری سے کوئی بات کہہ دیں اور کوئی سن لے اور اسے قبول کر لے تو ظاہر ہے وہ آگے جا کے یہی کوٹ کرے گا جی کہ فلاں لوگ یہ کہہ رہے تھے. اب اگر بات کریں جو زرتشت مذہب کے تھے, وہ کب ہمیں لاہور میں نظر آتے ہیں؟ زرتشت مذہب کا جو ہمیں سب سے پہلا ایکسپریشن نظر آتا ہے وہ تو وہی ہے, بھنڈارا نے جب واٹر ریزروائر 1883 جو آج پانی والا تالاب جسے کہتے ہیں, یہاں جب سن ٹیمپل بنایا تھا, جب فائر ٹیمپل بنایا تھا, وہ کہتے ہیں کہ جو بھنڈارا ہے جو وہاں سے سندھ سے جب بھنڈارا یہاں پر آیا تو وہ زرتشت مذہب قبول کر چکا تھا. تو ہمیں جوڈیزم کے بعد اگر کوئی مذہب نظر آتا ہے جو بہت انفلوئنشل مذہب ہے تو وہ زرتشتیوں کا مذہب ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ زرتشت کے ماننے والے ایران سے آئے تھے مائیگریٹ کر کے ایک پرسیکیوشن کے نتیجے میں, اس لیے بھی وہ اپنے آپ کو بہت سنبھال کے دیکھ بھال کے رکھتے تھے. ایک تو بہت گھلتے ملتے نہیں تھے شادیاں نہ کرنے کی وجہ سے, دوسرا وہ خود مائیگریٹ کر کے آئے ہوئے تھے کسی اور ملک سے,
اس لیے بہت زیادہ ان کے ڈیپ روٹیڈ ان کی وہ نہیں تھی، ویلیوز نہیں تھیں لوگوں کے اندر. تو عام لوگوں سے تھوڑے سے وہ کٹے ہوئے ہمیں نظر آتے تھے، جو کہ بہت عرصے تک آتے رہے. لیکن ایک چیز ہے کہ زرتشت مذہب کے ماننے والے لاہور میں یا پاکستان میں بہت اہم لوگ رہے ہیں. جیسے لاہور میں ایک زمانے میں ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، وہ کوئی 2-3 ہزار لوگ ہوا کرتے تھے. اور یہ کب کی بات ہے؟ 1940s میں لاہور میں 3-3.5 ہزار زرتشت کے ماننے والے لوگ تھے. تو آج پھر لاہور سے وہ کدھر گئے؟ اس میں بٹ صاحب 2-3 وجوہات ہیں ان کے جانے کی. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ بزنس کمیونٹی ہے ساری کی ساری، یہ بہت اچھے بزنس مین تھے. لاہور یہ زیادہ تر لوگ ہیں جو شپنگ سے وابستہ تھے. تو یہ بامبے چلے گئے جو آج کا ممبئی، یا کراچی چلے گئے. اس لیے ہمیں کراچی میں زرتشت مذہب کے ماننے والے زیادہ نظر آتے ہیں. یہ شروع سے کراچی میں بھی تھے، لیکن جو لاہور میں تھے وہ بھی وہاں چلے گئے، کراچی. دوسرا پھر جیسے کہ بہت سے لوگ ہیں وہ ویسٹ چلے جاتے ہیں پڑھنے لکھنے کے بعد، وہ ویسٹ چلے گئے. لیکن پھر میں کوٹ کروں گا مجید شیخ صاحب کو، انہوں نے جب انٹرویوز کیے کچھ زرتشتیوں کے، تو ہمیں یہ نظر آیا کہ انہیں ہمارے ہاں یا ان کے اپنے ملک میں، ذرا ان کا بھی وہی ملک ہے جو ہمارا ملک ہے، انہیں یہاں قاعدے قوانین کی کمی محسوس ہوئی. انہیں لا لیسنس بہت زیادہ نظر آئی. انہیں رشوت ستانی بہت زیادہ نظر آئی. انہیں دھوکہ فریب اور جھگڑا بہت زیادہ نظر آیا، جس وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے. اب سنیے زرتشتیوں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ زرتشتیوں کو، جو یہاں کے رہنے والے تھے لاہور میں، انکم ٹیکس والے لوگ ان سے گھبراتے تھے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ خود جاتے تھے اور جا کے ٹیکس کے فارم بھر کے اور ٹیکس پے کر کے آ جایا کرتے تھے. یہاں تک ہوا، یہ تاریخ شاہد ہے، واقعات لکھے گئے ہیں کہ انکم ٹیکس والوں یا جو بھی ٹیکس کے لوگ ہیں، میں انکم ٹیکس تو ابھی ادارہ ہے، اس زمانے میں جو بھی ٹیکس سے متعلق لوگ ہوں گے، وہ جب 2-3 بار کسی نے تنگ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوری کی پوری جائیداد کسی ٹرسٹ کو دے دوں گا، چھوڑ دوں گا، ملک چھوڑ جاؤں گا، تمہیں ایک پیسہ نہیں دوں گا. اگر کوئی ٹیکس ویکس لینے والوں نے جب تنگ کیا ایک زرتشت مذہب کے ماننے والے کو، جو کہ بزنس مین تھے، اور وہ کہتے ہیں، یہ وہ ٹیکس والے کہتے ہیں کہ ہم ان سے گھبراتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے بھی نہیں، کیونکہ خود ہی آتے ہیں آگے ٹیکس ویکس فارم فل کر کے دے کے چلے جاتے ہیں. یہ اس ملک کا واقعہ ہے اور یہ اس ملک میں ہے. لاہور میں جو بھنڈارا ڈائنیسٹی تھی وہ کتنے عرصے تک یہاں رہی؟ 75 برس تو خود بھنڈارا نے حکومت کی. اس نے 93 سال کی عمر پائی. اچھا. اس کے بعد اس کا 3 اور نسلیں یہاں حکومت کی انہوں نے. تو یہ 100 برس یہ خاندان یہاں حکومت کرتا رہا لاہور. اور ان کا دور کیسا تھا لاہوریوں کے لیے؟ لاہوریوں کے لیے بڑا پرامن دور تھا. وہ ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں آس پاس بہت زیادہ قتل و غارت اور خون خرابہ ہو رہا تھا. جیسے کہ گندھارا جو تہذیب تھی وہ بہت زیادہ مشکل میں تھی. وہاں بدھزم کے خلاف بھی ہندوازم کا ایک رویہ سامنے آ رہا تھا، ہندو راجاؤں کا. بدھزم کو یہاں سے نکلنا پڑ رہا تھا گریجولی، اور ہن بھی پر تول رہے تھے یہاں آنے کے لیے. بعد میں پھر انہوں نے ہنز نے یہاں اٹیک کیا بھی. ایک ہمیں ریشہ دوانیاں اور ایک مشکل صورت نظر آتی ہے جب گندھارا کی، نالندہ، اور اس زمانے میں لاہور میں، اور یہ لوگ بھی جہاں سے آئے تھے وہ بھی بھاگ کر آئے تھے، وہاں سے سندھ سے آئے تھے، کیونکہ محمد بن قاسم نے حملہ کیا تھا 712 میں. ان کی جو حکومتیاں قائم ہوئی یہ 714 میں قائم ہوئی. تو 714 یہ 8ویں صدی 9ویں صدی یہ ان کی صدی تھی. اس سے پہلے کافی قتل و غارت ہو چکی تھی دنیا کے اندر، ہندوستان کے اندر خاص طور پہ. لیکن لاہور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس زمانے میں کوئی ایسی کوئی جنگ نظر نہیں آتی، کوئی خون خرابہ نظر نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی امن و شانتی سے رہ رہے تھے یہاں پر. ہاں البتہ کوئی کچی مٹی کا جو قلعہ تھا وہ اس وقت بھی موجود تھا. وہ کیونکہ یہ ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کیونکہ بھنڈارا نے جب سن ٹیمپل بنایا واٹر ریزروائر کی جگہ، جب اس کا کہنا یہ تھا کہ میں ایک ایسی جگہ پہ سن ٹیمپل بنانا چاہتا ہوں جہاں سے مجھے وہ سٹیڈل نظر آتا رہے، یعنی وہ قلعہ نظر آتا رہے. تو اس کا مطلب ہے قلعہ موجود تھا، لیکن ظاہر ہے کچی مٹی کا تھا. وہ اس زمانے میں سب کچھ ہی کچی مٹی کا تھا، تو یہ بھی کچی مٹی کے گھروں میں رہتے تھے یہاں. لیکن جو آج بھی لاہور فورٹ ہے لوکیشن وہی تھی. لوکیشن وہی تھی. لاہور فورٹ بہت، وہ تو لوہ کا مندر بھی ہمیں نظر آتا ہے نا.
تو یہ شروع سے لاہور فورٹ جو ہے وہ یہیں ہے, کچی مٹی ہی کا بنا ہوا ہے. اچھرے کا علاقہ ویسے بھی بہت اونچا علاقہ نہیں ہے, اگر ہم ویسے بھی ٹاپوگرافی کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ جو وال سٹی کا جو جگہ ہے یہ زیادہ اونچی جگہ ہے. آج جس شہر میں ہم رہتے ہیں اس زمین پر سب سے پہلے کس کی بادشاہت قائم تھی؟ لاہور تو تقریباً 4500 سال پرانا شہر ہے مجید شیخ صاحب کے مطابق, لیکن 6 صدی قبل مسیح میں ہمیں پشکارا سائرن نظر آتے ہیں. یعنی اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پرانا بادشاہ اس زمین پہ جو جسے اب ہم لاہور کہتے ہیں کون تھا, تو وہ تھا پشکارا سائرن. یہ آیا کدھر سے تھا؟ یہ شمالی ہندوستان سے, اور کیونکہ اچھا یہ وہ زمانہ جب افغانستان بھی اندر ہی شامل تھا, کابل سے لے کے گندھارا بعد میں ہندو شاہی خاندان کی عملداری میں آ گیا. ان کے بعد پھر انہوں نے ہی, لاہور والوں نے ہی کہا جاتا ہے کہ الیگزینڈر کے خلاف بھی محاذ تیار کر لیا تھا, لڑنے کے لیے بالکل تیار تھے. اب یہ مورخین لکھتے ہیں, یہ ہم نہیں کہتے, کہ الیگزینڈر اس لیے لاہور کی طرف نہیں آیا کہ قتل عام ہو جائے گا. کس کا ہوگا, اس کی فوج کا یا یہاں پر جو ہے اس کا؟ الیگزینڈر کی فوج کا. وہ بچتے بچاتے یہاں سے نکل گیا, وہ لاہور کی طرف آیا نہیں. یہاں بدھسٹ کی بھی حکمرانی رہی, بھنڈاروں سے پہلے بدھسٹ بھی تھے. 5ویں صدی قبل مسیح سے 5ویں صدی عیسوی تک, کیونکہ یہ ساری زمین جو ہے یہ بدھسٹ کی زمین تھی. جب بدھسٹ تھے ان کی جب حکمرانی تھی تو کون ان کا بادشاہ تھا؟ اشوکا بہت بڑا بادشاہ تھا. اشوکا کے بعد ہمیں پارتھینز نظر آتے ہیں, اسکائدینز نظر آتے ہیں, کشانز نظر آتے ہیں. ان سے پہلے ان کی حکمرانی کا مرکز بھی یہ شہر, یہ زمین تھی؟ نہیں, کشانز کی, اسکائدینز کی, پارتھینز کی, یا انڈو گریک کی, یا اشوکا کی, یا چندر گپت موریہ کی عملداری ضرور تھی اس خطے پہ, لیکن ایکچولی اس وقت لاہور تھا ہی نہیں. لاہور باقاعدہ ایک شہر نہیں تھا. لاہور ہمیں نظر آتا ہے, حدود العالم ایک کتاب ہے جو ایک ایرانی نے لکھی تھی. فرغونہ ڈائنیسٹی تھی ایران کی, جن سے سایہ بن فرغون کا نام نظر آتا ہے. آفریدی قبیلہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے آیا تھا ایران سے, اور آفریدی قبیلے کے وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک حدود العالم ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں ہمیں لاہور کا انفیکٹ ذکر پہلی بار ملتا ہے. کیا ذکر ہوتا ہے اس میں؟ یہ ذکر ہے کہ چلغوزوں, باداموں اور کوکونٹ کے درختوں سے لدا ہوا ایک شہر ہے, آپ یہ سمجھ لیجیے. یعنی ایک ایسی بستی ہے جس کے ارد گرد اور جس کے اندر باداموں کے درخت ہیں, چلغوزوں کے درخت ہیں, اور کوکونٹ کے درخت ہیں. مطلب اس وقت جو یہ زمین تھی یہاں پر چلغوزوں کے ہوتے تھے درخت, کیونکہ اب نہیں ہوتے. یہ ہمیں بعد میں بھی نظر آتا ہے. ایک رشین مورخ تھے الیگزی سولٹیکوف, انہوں نے کتابیں لکھی پنجاب پہ, اور لاہور کا بڑی محبت سے ذکر کیا. انہوں نے خیر جہاں بہت سے ذکر کیا وہاں یہ بھی کہا کہ شہتوت بادام کے درخت ہوا کرتے تھے جو لاہور سے آگرہ تک قطار اندر قطار چلے جایا کرتے تھے. یہ بھی انہوں نے لکھا. تو اس لیے حدود العالم پہ بھی یقین کرنا پڑتا ہے کہ ظاہر ہے اس زمین پہ وہ تمام درخت ہوں گے, باداموں کے اور چلغوزوں کے. اب تو خیر چلغوزوں کے درخت کے بارے میں لاہور میں سوچنا ہی محال ہے کہ یہاں نہیں ہوتے. ہاں میں یہی تو کہہ رہا ہوں, وہ تو ٹھنڈی زمین پر ہوتے ہیں. تو کیا لاہور میں بھی کبھی برف باری یا لاہور ٹھنڈا تھا؟ نہیں, لاہور میں برف باری کا تو دیکھیں ملینز آف ایئرز پہلے کیا تھا, وہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ ویدر کنڈیشنز تھیں ظاہر ہے, اور وہ ٹھنڈی بھی تھیں. ہوا تو ایسے ہی کہ بہت ٹھنڈی ہونے کے بعد جو ہے وہ زمین آہستہ آہستہ گرم مرطوب ہوتی گئی ہے. لاہور کی بھی ظاہر ایسی ہوگی, لیکن ہم قبل مسیح کا جو ذکر کر رہے ہیں تو ماحولیات بالکل فرق ہوں گی. اگر چلغوزے تھے تو ظاہر ہے یہاں جو آب و ہوا ہے وہ کافی بہت ٹھنڈی نہیں, تو ان کے لیے فیوریبل ضرور تھی چلغوزوں کے لیے. لاہور میں جب بھنڈارا ڈائنیسٹی تھی تو اس وقت جو بدھسٹ یہاں پر رہتے تھے وہ خوش تھے؟ اشوکا کے بعد بدھزم آہستہ آہستہ کمزور بھی پڑنا شروع ہو گیا تھا. گو کہ اسکائدینز نے یا پارتھینز نے یا انڈو گریک نے خاص طور پہ اسے تھوڑا سنبھالا دیا, لیکن بعد میں کمزور پڑنا شروع ہو گیا. تو یہ جو بھنڈارا ڈائنیسٹی کے آتے آتے بدھزم یہاں سے نکل چکا تھا, مائیگریٹ کر گیا تھا. ہندوازم زیادہ اسٹرانگ ہو گیا تھا, تو اس لیے ان کا آپس میں کوئی کلیش ہمیں نظر نہیں آتا. آتش پرستوں کا یا زورواسٹرینز کا آپ سمجھ لیجیے, یا سورج کی پوجا کرنے والوں کا اور بدھسٹ کا کوئی کلیش ہمیں ملتا نہیں ہے. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھنڈارا ڈائنیسٹی کا خاتمہ ہوتا ہے تو جو ہندو شاہی خاندان تھا وہ کدھر سے آتا ہے؟ ہندو شاہی خاندان کابل سے گندھارا تک انہی کی عملداری تھی, انہی کی حکمرانی تھی.
اور بڑی فتوحات بھی تھی ان کی، بہت ایک لیگیسی تھی ان کی جو چلتی آ رہی تھی۔ راجہ جے پال نے تو ایک موقع تاک کہ اس نے، کیونکہ وہ طاقتور تھا، اس نے لاہور پہ قبضہ کر لیا۔ آسانی سے قبضہ ہوا یا قتل و غارت ہوئی؟ بہت آسانی سے۔ جب تک چندر کو جا کے بتایا گیا کہ ہم آپ پہ حملہ کر دیں گے اور ہم لاہور پہ قبضہ کر لیں گے، تو اس نے ٹھٹھا اڑایا اور وہ شکار کھیلنے چلا گیا۔ تو وہاں جا کے خیر ایک ٹولی نے جو ان کی تھی راجہ جے پال کی، اس کو پکڑ لیا اور بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ کمزور تو وہ ہو ہی چکے تھے، بھنڈارے جو تھے۔ باغے کدھر پھر؟ اسے قید کر لیا گیا تھا اور ہندو شاہی خاندان کی حکومت آ گئی۔ تقریباً 843 عیسوی سے 1026 عیسوی تک پھر ہندو شاہی خاندان کی حکومت رہی یہاں لاہور میں، اور وہ باقاعدہ حکومت تھی۔ اور ان کا دور کیسا تھا؟ دیکھیے اس دور میں تجارت وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی۔ جو لوکل لوگ تھے یہاں کے، وہ ایک ٹیلے سے دوسرے ٹیلے تک ہی جاتے ہوئے پردیسی ہو جایا کرتے تھے۔ وہ ٹیلوں کے اوپر رہا کرتے تھے اور ٹیلوں پہ رہنا پسند کرتے تھے اور اپنی جگہ کو چھوڑتے نہیں تھے۔ کھیتی باڑی کا تصور تھا کیونکہ زمین بہت زرخیز تھی، دریا بہتے تھے، 7 دریاؤں کی زمین تھی، 5 نہیں 7، سب سندھو اسے کہا جاتا تھا۔ 7 دریا یہاں بہتے تھے، تو وہاں کھیتی باڑی ہوا کرتی تھی۔ کھیتی باڑی پہ لگان لگایا جاتا تھا، اس لگان سے کوفرز بھرتے تھے راجے مہاراجوں کے، جنگوں کی تیاریاں ہوا کرتی تھی۔ جنگی ساز و سامان لاہور میں بننا شروع ہوا بعد میں، پھر ہمیں مغل دور میں تو خاص طور پہ یہ نظر آتا ہے۔ اچھا، ہندو شاہی خاندان کو جنگوں کا خطرہ تھا؟ بہت زیادہ خطرہ تھا۔ کس سے؟ افغانوں سے۔ انفیکٹ راجہ جے پال کی پہلی لڑائی سبکتگین کے ساتھ ہوئی تھی، جو محمود کا باپ تھا۔ اچھا، شکست بھی ہوئی تھی اسے سبکتگین سے۔ اور ایک آدھ دفعہ راجہ جے پال نے وہاں جا کے خود جنگ بھی کی تھی، یعنی جب اسے خطرہ پیدا ہوا کہ سبکتگین ادھر حملہ کر سکتا ہے پنجاب کی سرزمین پہ، تو راجہ جے پال نے خود پہلے جا کے حملہ کر دیا تھا اس پہ، کابل پہ۔ لیکن بعد میں سبکتگین کی فوج زیادہ طاقتور نکلی، اس نے حملہ کیا، خیر وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا، دوبارہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد محمود اٹھے، محمود غزنوی آئے یہاں، محمود کے ساتھ اچھا خاصا ٹکراؤ ہوا۔ اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں پھر راجہ جے پال کیونکہ لاہور کو بچا نہیں سکا، تو ان کے اندر ایک ان کی سیلف ریسپیکٹ، ان کی خودداری، راجوں مہاراجوں کی یا ان کی جو روایتیں تھیں، ان کی خودداری یہ تھی کہ آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کریں۔ یعنی اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا آپ کمزور ثابت ہوئے ہیں یا آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکے اپنی سرزمین کو، تو آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کریں۔ یہ پرانی راجپوتوں کے اندر روایت بہت پرانی، یہ بھی راجپوت ہی تھے۔ اچھا، جیسے میں درگاوتی میں اکبر کے خلاف بعد میں نظر آتی ہے، کچھ راجپوت خاندانوں میں نظر آتی ہے ہمیں کہ وہ اپنے آپ کو آگ لگا لیتے ہیں، تو راجپوتوں کے اندر یہ ایک روایت تھی۔ تو پھر راجہ جے پال نے یہ اپنا جو بھاٹی کے ساتھ جو موری، اس کے باہر جہاں پیپل کا درخت ہے، وہاں انہوں نے اپنے آپ کو آگ لگا کے جوہر کیا تھا۔ اچھا، اور اس کے بعد ان کا بیٹا آیا تھا؟ اس کے بعد ان کا بیٹا آیا، ان کے بیٹے کی محمود کے بیٹے کے ساتھ لڑائی ہوئی، لیکن اسے پسپا ہونا پڑا، پھر وہ بھاگ گیا۔ آنند پال بھاگ گیا یہاں سے، پھر وہ جموں چلا گیا۔ تو یہ بھی سننے میں آیا کہ اب تک ان کا جو خاندان ہے وہ جموں ہی میں آباد ہے، اس ہندو شاہی ڈائنیسٹی کا جو خاندان ہے وہ جموں ہی میں۔ یہ ہمیں ایک انڈین ہسٹورین ہے جو کنٹمپریری ہسٹورین ہے، انہوں نے بتایا، میں نے کہیں اس کا ذکر باقاعدہ پڑھا نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور لکھا گیا ہے کہ جموں کی طرف وہ بھاگ گئے تھے۔ اچھا، اس ٹائم جب یہ ہندو شاہی خاندان آیا تھا تو ان کے ساتھ ہندو لوگ بھی آئے ہوں گے لاہور کے اندر جو آباد ہوئے ہوں گے؟ ہندو شاہی خاندان جب آیا تو ان کے ساتھ ہندو بھی تھے، جین بھی تھے، زرتشت بھی تھے، بدھسٹ بھی تھے۔ یہ ایک کاسموپولیٹن سوسائٹی تھی، اس میں سکھ اور مسلمان نہیں تھے، ان کے علاوہ تمام مذاہب کے لوگ تھے۔ اچھا، اس زمین کے اوپر اگر بات کریں زبانوں کی، وہ زبانیں کون سی تھی جس میں آپس میں یہ کمیونیکیٹ کرتے تھے؟ جو گندھارا میں رہنے والے لوگ تھے، چاہے وہ انڈو گریک تھے چاہے پارتھینس تھے، ان کی زبان تھی خروشتی۔ اچھا، ہمیں اب بھی خروشتی زبان میں کچھ نہ کچھ لکھے ہوئے پتھر وتھر مل جائیں گے اگر اس کو ایکسکیویٹ کیا جائے، کیونکہ ان کی زبان خروشتی تھی۔ وہ پتھروں پہ جو زبان لکھی ہمیں ملتی ہے۔ جو ایران سے آنے والے لوگ تھے ان کی زبان تھی پرشین۔ اچھا، جو پارسی آئے تھے؟ جو پارسی آئے تھے، اور پارسیوں کے علاوہ جو جیسے مغلوں کی زبان بھی پرشین تھی، کیونکہ افغانستان سے آئے تھے۔ افغانستان میں قندھار کا کنیکشن ایران قندھار افغانستان اور گندھارا، یہ اس طرح ایک سائیکل بنتا ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے۔ تو ان کی زبان بھی پرشین تھی۔ پھر کچھ انڈو گریک تھے جن کی زبان یونانی تھی، وہ یونانی
زبان اور گندھارا والوں کی زبان مل کے ایک زبان بنی, جیسے خروشتی زبان آپ کہہ سکتے ہیں. پھر جو ہندو شاہی خاندان ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ برہمن تھے. اس کے اوپر رائے دو ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ راجپوت تھے, کچھ لوگ کہتے ہیں برہمن تھے. تو اب وہ راجپوت بھی برہمن ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے, یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے. ان کی زبان سنسکرت تھی, لیکن سنسکرت علمی زبان رہی ہے, کبھی دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطے کی زبان نہیں رہی. برہمن نے سنسکرت زبان کو کبھی عام لوگوں کے ساتھ رابطے کی زبان رکھا بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آنے والے دور میں اگر ہم تھوڑا سا فارورڈ جائیں تو جو پیغام ہے بابا گرو نانک دیو جی کا, وہ اس زمین پہ اس لیے مقبول ہوا کہ وہ پنجابی میں تھا اور یہ لوگ پنجابی زبان کو سمجھتے تھے. تو ہم سیفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں یہاں بولی جانے والی زبانیں خروشتی بھی ہوں گی, فارسی بھی ہوگی, سنسکرت بھی ہوگی. اور پنجابی کب آتی ہے؟ پنجابی ہمیں 1100 برس پہلے نظر آتی ہے, یعنی کہ ہندو شاہی خاندان کے جانے کے بعد ہمیں پنجابی کا حیار نظر آتا ہے. اور یہ پنجابی کا اوریجن کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا کانٹروورشل ہے, لیکن میں حوالہ دوں گا یاسر جواد صاحب کی تحقیق کا. ٹھیک ہے. میں نے ان سے پوچھا بھی, پھر میں نے جو اس تحقیق کو دیکھا بھی, پھر میں نے ان سے پوچھا بھی کہ پنجابی, سرائکی اور سندھی, آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ یہ زبانیں داردستان کی زبانوں سے ڈرائیوڈ ہیں. کیسے ہے؟ داردستان ان سے پرانا علاقہ ہے. وہاں کی جو زبانیں ہیں جیسے کھو یا شنا یا واقعی یا بلتی, یا یہ جو زبانیں ہیں یہ داردستان کی زبانیں کہلاتی ہیں. اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر اس پہ تحقیق کی جائے کہ ہو سکتا ہے کھو یا شنا سے, کیونکہ شنا سب سے زیادہ پرانی زبان ہے, یا ہو سکتا ہے ان سے بھی پرانی کوئی زبانیں موجود ہیں, لیکن یہ طے ہے کہ داردستان کی زبانوں سے ڈرائیوڈ ہیں یہ زبانیں, پنجابی, سرائکی اور سندھی. اچھا, ابھی ہم بات کر رہے تھے ہندو شاہی خاندان کی. جب ہندو شاہی خاندان کی حکومت قائم تھی یہاں, تو اس وجہ سے اس زمین کے اوپر جو کاسٹ سسٹم ہے وہ قائم ہوا تھا؟ بالکل قائم ہوا تھا. ایکچولی آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو شاہی خاندان سے پہلے جو زرتشت تھے اور زرتشتیوں سے پہلے بدھسٹ جو تھے, وہ دونوں کاسٹ سسٹم پہ یقین نہیں رکھتے, خاص طور پہ بدھزم تو تھا ہی انفیکٹ کاسٹ سسٹم کے خلاف ہی ایک رد عمل تھا. اور زرتشت کوئی بن نہیں سکتا, جو پیدا ہوتا ہے وہی زرتشت ہوتا ہے. زرتشت آپ پیدا ہی ہوں گے تو آپ زرتشت ہوں گے, پارسی ہوں گے, پارسی مذہب کو آپ قبول نہیں کر سکتے. اس لحاظ سے تو وہ ایک نسلی تفاخر ان کے اندر ہوگا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھنڈارے سندھ سے آئے تھے یہ یا تو سورج کی پوجا کرنے والے لوگ تھے, یا یہ انہوں نے زرتشت مذہب کو قبول کیا تھا. کیونکہ یہ حکمران طبقہ تھا اس لیے شاید زرتشت مذہب کو قبول کرنا ان کے لیے آسان ہو, لیکن عام لوگوں کو تو وہ زرتشت قبول ہی نہیں کرتے تھے اپنے مذہب کے اندر. جب ہندو شاہی خاندان آیا تو برہمنزم آیا. برہمن جب بھی کہیں جاتا ہے تو بائی ڈیفالٹ کاسٹ سسٹم اس کے ساتھ چلا ہی جاتا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو سنسکرت جاننے کی وجہ سے, مقدس کتابوں کا, ان کے لیے جو مقدس کتابیں ہیں ان کا علم رکھنے کی وجہ سے, اور خود ایک نسلی تفاخر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مقامی لوگوں سے ہمیشہ ممتاز کرتا ہے. اچھا, تو اس وقت پہ کوئی پرسیکیوشن ہمیں نظر آتی ہے ان کے خلاف؟ نہیں, پرسیکیوشن نظر اس لیے نہیں آتی کہ برہمن کو, برہمن کے کوڈ کو, برہمن کی زبان کو, برہمن کے نسلی تفاخر کو مقامی لوگوں نے, اور خاص طور پہ جب وہ ایک حکمران طبقہ بن کے آئیں گے تو ظاہر قبول کرنا ہی کرنا تھا, اور انہوں نے قبول کیا مقامی لوگوں نے. اس لیے ہمیں کوئی اگر وہ قبول نہ کرتے, اگر وہ جیسے دلہ بھٹی تھا فار ایگزامپل, دلہ بھٹی اکبر کو قبول نہیں کرتا, وہ اس کے ٹیکسیشن کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے, اس کا باپ بھی پھانسی چڑھ جاتا ہے اور وہ خود بھی دہلی گیٹ کے باہر لٹکا دیا جاتا ہے دلہ بھٹی. ایک ایگزامپل کے طور پہ بات کر رہا ہوں. پرسیکیوشن تو اس وقت ہوگی جب آپ ریبیل کریں گے, کسی کے مقابلہ کریں گے, ریبیل کریں گے, کسی کے کوڈ کو ماننے سے انکار کریں گے, تو حکمران طبقہ اور پھر نسلی طور پہ ایک احساس تفاخر رکھنے والا طبقہ, اس کے خلاف یہاں مقامی لوگوں نے کوئی ایسی بغاوت کی ہی نہیں. اچھا, جو اچھرا تھا وہ کیا ہندو شاہی خاندان کے ہوتے ہوئے وہاں پر کوئی مرکز تھا؟ اچھرا ہندو شاہی خاندان کے ہوتے ہوئے یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہندو شاہی خاندان قلعے میں ہی تھا. قلعے کے باہر جو وال سٹی ہے وہ تو نہیں ہوا کرتی تھی, یہ تو وال سٹی تو اکبر نے ڈیولپ کی نا ایک خاص وجہ کی وجہ سے. اور وہ جو تھا اچھرا, وہاں ہمیں کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ وہاں قدیم مندر تھے, وہ ٹیمپلز تھے
یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ زمین بوس ہو گیا, وہاں کمرشل ہو گیا سارا کچھ. لیکن ہندو شاہی خاندان کا لاہور قلعے کا لاہور تھا یا اچھرے کا لاہور تھا, یہ ایک کنفیوژن ہے ابھی تک باقی. یہ دور کیسے ہوگی؟ کاربن ڈیٹنگ کی وجہ سے, سائنٹیفک انالیسس کی وجہ سے. ہم لوگ ایکچولی اس چیز پہ بالکل انفارچونیٹلی ہم بودر ہی نہیں کرتے. اچھا, جو اس زمین کے اوپر لوگ آئے تھے وہ آئے کدھر سے تھے؟ بر صاحب یہ تو ایک انڈرسٹوڈ فیکٹ ہے جو آپ سبھی مانتے ہیں کہ لاہور کے جو قدیم لوگ تھے وہ ڈراویڈینز تھے, اور ڈراویڈینز وہ لوگ ہیں جو مکران کے ساحلوں پہ رہتے ہیں, اور مکران کے ساحلوں پہ جو لوگ ہیں وہ افریقہ سے آئے ہوئے ہیں. تو اگر آپ بہت ڈیٹیل میں جائیں تو بہت پہلے, یعنی کہ ہزاروں سال پہلے, لاکھوں سال پہلے لاہور کا کنیکشن آپ افریقہ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں, کیونکہ وہ اوریجنل اس زمین کے جو لوگ تھے وہ وہی تھے جو مکران کے ساحلوں پہ بسنے والے, کرلی بالوں والے, چپٹے ناک والے, سانولی رنگت والے, چھوٹے قد والے, گٹھیلے جسم والے, جو وہ لوگ ہیں ڈراویڈینز, جو کہ اس زمین کے اصل لوگ ہیں, وہی لوگ تھے. اور کدھر گئے پھر؟ یہاں آپ کا جو سوال ہے کاسٹ سسٹم کا اور مقامی آبادیوں کو وائپ آؤٹ کرنے کا, ان انٹینشنلی, امریکہ میں تو انٹینشنلی وائپ آؤٹ کیا گیا نا ریڈ انڈینز کو, لیکن ہمارے ہاں ان انٹینشنلی وہ جو مقامی آبادی تھی اس کو مٹا دیا گیا صفحہ ہستی سے. اس کا تانا بانا جوڑا جاتا ہے ایرینز کے ساتھ, کہ جب ایرینز آئے تو اپنے ساتھ نیلی آنکھیں, گورا رنگ, لمبا قد اور بھورے بال, یہ لوگ تھے. یہ آئے تو ایک پھر نسلی تفاخر کا احساس پہ اپنے ساتھ لے کے آئے. یہاں انہی لوگوں نے وید بھی لکھے, یہیں راوی کے کنارے بیٹھ کے وید یہیں لکھے گئے. پھر مہا بھارت کے اندر جو کوروؤں اور پانڈوؤں کی لڑائی کا ذکر ہے, بڑا مشہور ذکر, محمود بوٹی کے علاقے میں وہ ہوئی. ابھی ہمیں مہا بھارت سے پتہ چلتا ہے, ہمیں جو قدیم کتابیں ہیں انہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محمود بوٹی کا علاقہ تھا. اگر آپ موٹر وے پر ٹریول کر رہے ہوں تو چکوال کے قریب بھی آپ کو کچھ غاریں نظر آتی ہیں, ایسی ہے. ان کا بھی ذکر ہے کہ وہ جو غاریں ہیں وہ کوروؤں اور پانڈوؤں کی غاریں تھیں, وہ وہاں رہا کرتے تھے. لیکن جو لڑائی ہے ان کی مہا بھارت, اس کا اگر آپ سٹیج دیکھیں تو وہ یہ محمود بوٹی کا علاقہ ہے, جہاں پہ وہ بڑا کچرا پڑا ہوا تھا, وہ آہستہ آہستہ اٹھا رہے ہیں, صاف کر رہے ہیں, کوئی سوسائٹی وغیرہ بنا دیں گے, کچھ کر دیں گے بہرحال. لیکن یہ وہ علاقہ تھا کورو پانڈو کی لڑائی. اچھا, مطلب مہابھارت کے اندر جو واقعات ہیں وہ اصل ہیں, کہانیاں نہیں ہیں, دیو ملائی کہانیاں نہیں ہیں. کردار دیو مالائی ہو سکتے ہیں, لیکن جس طرح سے وہ وارد ہوئیں, جس طرح سے وہ اتریں, یا جس طرح سے انہیں ڈیلینیٹ کیا گیا, جس طرح سے تصور کیا گیا, وہ جگہیں بہرحال انسانوں کے گمان میں بھی تھیں, ان کے تجربے میں بھی تھیں, ساری کی ساری جگہیں. مطلب واقعات اصل ہیں. لڑائی ہوئی ہوگی, کسی کی لڑائی ہوئی ہوگی, کسی نیکی اور بدی کی لڑائی ہوئی ہوگی, یا اس کو متصور کیا گیا ہوگا, یا کسی کے چشم تصور کی پیداوار ہوں گے. جو بھی تھا وہ, ہمارا مقصد یہ ہے کہ مہا بھارت میں یا قدیم جو کتابیں ہمیں ملتی ہیں, حدود عالم کا میں نے ذکر کیا, اگر ان کے اندر ان جگہوں کا ذکر موجود ہے تو وہ جگہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ موجود ہیں. محمود بوٹی کا نام محمود بوٹی نہیں تھا, لیکن بہرحال جو, کیونکہ یہ یاد رکھیے حدود عالم خاص طور پہ جو کتاب ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے میپنگ کی ہے, وہ میپنگ آج کی سائنسی میپنگ سے بھی بہت بہتر ہے. اور ایک رشین نے اس کی ٹرانسلیشن کی ہے انگریزی میں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو اس کی میپنگ ہے حدود عالم کی جو میپنگ, اب تو انگریزی میں 1938 میں انگریزی میں چھپ گئی تھی, لوگوں نے پڑھی ہے وہ کتاب. تو ان جگہوں کا جو ذکر ہے, اچھرا کا ذکر ہے, اگر سیال کوٹ کے قلعے کا ذکر ہے, یا چکوال میں غاروں کا ذکر ہے, یا محمود بوٹی کے علاقے کا ذکر ہے, تو وہ علاقے تو بہرحال موجود ہیں. ہم انہی کتابوں سے جغرافیائی سطح پہ میپ کرتے ہیں کہ اچھا یہ وہ جگہ ہے کم و بیش جہاں یہ لڑائی ہوئی ہوگی. ہندو شاہی خاندان کا خاتمہ ہوتا ہے, اس کے بعد کون آتا ہے؟ ہندو شاہی خاندان کے بعد محمود کے بیٹے مودود اور ایاز, اور ان کے 3 جرنیل جنہوں نے بڑی کرپشن کی, بہت لٹ مچائی. وہ کہتے ہیں نہیں بات تھی, وہ 3 جو جرنیل تھے جہاں وہ چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے یہاں بہت زیادہ قتل و غارت تو کی, لیکن انہوں نے خیر بہت کرپشن بھی کی. یہاں ایک بڑی دلچسپ ٹونٹ ہے, سیٹائر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو جب اس نے اپنا انجام اپنی سیلف ریسپیکٹ کو بنا لیا, اور وہ سیلف ریسپیکٹ یہ تھی کہ میں کیونکہ اپنے
لینڈ کی حفاظت نہیں کر سکا اور میں راجا ہوں تو میں پیوریفائی کروں گا خودکشی کر کے. اس نے اپنے آپ کو آگ میں پھینک لیا, گھی ڈالا اپنے اوپر, آگ میں پھینک لیا, مر گیا. لیکن محمود کے جو جرنیل تھے, خاص طور پہ ایاز, وہ بستر کے اندر مردہ حالت میں پائے گئے. ان سے پہلے بھی ان کا ایک جرنیل جو تھا, ان جرنیلوں میں سے, وہ مردہ حالت میں پائے گئے بستر کے اندر. کسی نے زہر دے دیا, کسی نے کچھ کر دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے ان کے اندرونی اختلافات, آپس کی چپقلش, مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ, ایک دوسرے کو قتل و غارت کی طرف لے کے جانا, سازشیں کرنا, یہ سب کچھ ایاز کے قتل سے یا اس جرنیل کے قتل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے اندر سازشیں بہرحال موجود تھیں مسلمانوں کے اندر. اور دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں ہندوؤں کو, وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کر رہے ہیں. لیکن راجا جے پال کا بیٹا آنند جو ہے وہ تو بھاگ گیا تھا, اس نے تو خود کو پیوریفائی نہیں کیا. اس پہ بھی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ راجہ آنند پال نے خودکشی کی تھی, جوہر کیا تھا, پیوریفائی کیا تھا, لیکن جو ایونٹ ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیتے, کیونکہ محمود اس وقت واپس چلا گیا تھا. اگر اس نے خودکشی کی ہوتی یا جوہر کیا ہوتا تو پھر محمود ظاہر ہے یہاں انتظام و انصرام قائم کرتا, لیکن اس وقت اس نے انتظام قائم نہیں کیا تھا. ایاز کو اس نے وہاں جانے کے بعد بھیجا جب راجہ آنند پال نہیں رہا تھا. کہا ہی جاتا ہے کہ آنند پال کو شکست ہوئی تھی, اس لیے وہ بھاگا تھا یہاں سے. لیکن بھاگا تو تھا. اب یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پہ جلد بازی میں اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کے لیے آگے لا لو. ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو کیونکہ ہندو شاہی خاندان بار بار ریکیوپریٹ کرتا تھا, بار بار مجتمع کرتا تھا اپنی طاقت کو, بار بار کہیں دور جاتے تھے, دوسرے ہندو راجاؤں کے ساتھ مل کے ان کی مدد لے کے پھر اٹیک کرنے کی بھی کوشش کرتے رہے. ایسے بھی ہوتا رہا. تو یہ کلیئر نہیں ہے کہ اس نے خودکشی کی تھی یا نہیں کی تھی آنند پال نے. اچھا, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایاز ادھر آتا ہے, اس وقت کے حالات کیسے تھے لاہور کے؟ دیکھیے ایاز تو آل ان آل تھا. اس سے پہلے محمود بہت زیادہ تباہی مچا چکے تھے, اور ایاز بھی محمود کے ساتھ تھا جب اٹیک کیا. ایاز نے ہی یہ گجر خان کے مقام پہ انہیں پڑاؤ کرنے کے لیے کہا تھا. اسی کا آئیڈیا تھا کہ یہاں پڑاؤ کیا جائے اور تازہ دم ہو کے اٹیک کیا جائے لاہور پہ. پھر جب اٹیک کیا گیا تو قتل و غارت کی گئی. کہا جاتا ہے کہ محمود نے 5 لاکھ, میں تھوڑا سا مبالغہ آمیز سمجھتا ہوں ان فگرز کو, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ 5 لاکھ لوگ غلام بنا کے بیچے تھے. کیونکہ غلاموں کی تجارت, آپ پوچھ رہے تھے نا, مسالوں کی تجارت یا اسلحے کی تجارت, ساز و سامان کی تجارت, خوشبوؤں کی تجارت, لیکن سب سے بڑی جو تجارت تھی وہ غلام بنا کے بیچنے کی تجارت تھی, جو یہاں سے ترکی جاتے تھے, ترکی سے یورپ جاتے تھے, جگہ پورے یورپ کے اندر جایا کرتے تھے غلام. تو 5 لاکھ لوگوں کو غلام بنا کے بھیجا گیا تھا, اور وہ سب لاہوری تھے, اس زمانے کے لاہور کے لوگ تھے. اچھا, اس شہر کو کتنی بار تباہ کیا گیا؟ لاہور بہت دفعہ تاخت و تاراج ہوا, بہت دفعہ اجڑا, بہت دفعہ بسا. سب سے پہلے تو ہمیں محمود نظر آتے ہیں کہ محمود نے یہاں بہت تباہی مچائی. کیسے؟ آگ لگائی, قتل و غارت کی, اپنی دھاک بٹھائی, لوگوں کو مارا پیٹا, بہت زیادہ بیچا لوگوں کو. 5 لاکھ لوگوں کو بیچا. اب یہ فگرز ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں, 2 لاکھ ہوں گے, 1 لاکھ ہوں گے, لیکن بہرحال لیکن جو کتابیں لکھتی ہیں تاریخ کی, وہ 5 لاکھ لوگ لکھتی ہیں کہ جنہیں تجارت کی غرض سے بیچا گیا. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مقصد پھر تجارت ہی ہے, پیسہ ہی کمانا ہے. 1 ٹریلین ڈالر آج کے کہا جاتا ہے کہ مندروں سے چوری ہوئے تھے. یعنی کہ جو سونا مندروں سے اٹھایا گیا وہ آج کا اگر دیکھا جائے تو 1.8 ٹریلین ڈالر کا بنتا ہے جو لوٹ کھسوٹ کی گئی. اس کے بعد ہمیں پھر منگول نظر آتے ہیں 1241 میں. منگولوں نے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. لاہور کے لوگ کبھی جنگجو تھے؟ ہو سکتا ہے لاہور کے لوگوں کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ جنگجو نہیں تھے, لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ 1241 میں جب اختیار الدین کراکش انہیں چھوڑ کے بھاگ گیا راتوں رات, قبر میں سارا سونا دفن کر کے, منگولوں کے کیمپس کے پاس سے نکل گیا, تو لاہوریے تھے جنہوں نے صبح اٹھ کے لڑائی کی ان کے ساتھ, اور ڈنڈوں سوٹوں سے لڑائی کی. ہمیں حسن بلخی نظر آتے ہیں, ادھر کشمیری بازار میں ان کا مزار ہے. ہمیں سید صوف نظر آتے ہیں, ہمیں پیر ذکی نظر آتے ہیں. ہمیں دیندار محمد کو تو پتہ نہیں چلا کہاں گئے, اے ایس شنکر کا پتہ نہیں کہاں گئے, لیکن بہرحال یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت آرگنائزڈ لڑائی کی منگولوں کے خلاف. جب انہیں پتہ چلا کہ یہ تو اٹیک ہو گیا شہر کے اوپر, تو آپ ان کے وہ جنگجو نہیں تھے, لیکن وہ کتنے
کتنے ڈٹرمنٹ تھے اپنے شہر کو بچانے کے لیے, اپنی ملکیتوں کو بچانے کے لیے, اپنی عورتوں کو, کیونکہ عورتوں کی عزتیں پامال ہوئیں, ان کو بچانے کے لیے کہ وہ آخری دم تک لڑے. دیندار محمد کے بیٹے بھی لڑے. یہ سب تاریخی. منہاج الدین سراج 20 سال بعد لکھتا ہے 1241 کی لڑائی کی. تو جنگجو, اگر آپ یہ کہیں کہ لاہوریوں نے کبھی کسی کے اوپر حملہ کر دیا ہو جا کے, ایسے تو نہیں ہوا, لیکن جب ان پہ حملہ ہوا انہوں نے ڈیفینڈ کیا, کیونکہ 1241 کی جو لڑائی تھی اس کے بعد بھی پھر گکھڑ اور ادھر ادھر سے دوسروں لوگوں نے آ کے, جو قبائل ہوا کرتے تھے, انہوں نے زیادہ لوٹ کھسوٹ کی. دیکھیے کچھ مبالغہ ضرور ہے, لیکن منہاج الدین سراج لکھتے ہیں کہ 40,000 منگول بھی مار دیے تھے لاہوریوں نے. ان کے 40,000 منگول. یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے مبالغہ ہو, 20,000 ہوں گے, لیکن بہرحال مارے گئے. اچھا, اس وقت لاہور کی آبادی کتنی تھی؟ دیکھیے لاہور کی آبادی میں کوئی بہت ایکسپونینشیل گروتھ کبھی نہیں ہوئی, ماں سوائے 19ویں 20ویں صدی کے. اس سے پہلے کیونکہ ایک کلوزڈ سوسائٹی تھی, سمپل سوسائٹی تھی, اور ہمیں مغلوں کے دور تک تو ویسے ہی بہت زیادہ ایک چھوٹا سا آپ ٹیلے کے اوپر بنا ہوا ایک دیہات سمجھ لیجئے, ایسا تھا. تو اس کی بہت زیادہ آبادی تھی بھی نہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اکبر کا دور. اکبر لاہور میں کب اور کیسے آتا ہے؟ اکبر کے بڑے زبردست ڈیزائنز تھے. اکبر کو پورچگیزیوں نے یہ کہا کہ لاہور کے پانیوں کو استعمال کیا جائے, ان دریاؤں کو استعمال کیا جائے. کس چیز کے لیے؟ تجارت کی غرض سے. اور وہ تجارت کیا ہے؟ وہ تجارت ایسٹ کی طرف بھی ہوگی, ویسٹ کی طرف بھی ہوگی. وہ پانی کنیکٹ کریں گے آگے یورپ تک جانے کے لیے, سامان تجارت لے جانے کے لیے. اسی دور میں ایک بڑا اہم واقعہ یہ ہوا کہ قحط پڑ گیا. قحط پڑنے کی وجہ سے بہت سستی لیبر لاہور میں آنا شروع ہو گئی ارد گرد کے علاقوں سے. یہ کہا جاتا ہے کہ جو 2500 گلیاں ہیں اور یہ جو وارلڈ سٹی ہے, یہ بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ تجارت کا جو بہت زیادہ سامان تھا وہ قلعے کے اندر رکھا نہیں جا سکتا تھا, اتنی جگہ نہیں تھی. اس جگہ کو ڈیولپ کرنے کے لیے تقریباً 25,000 لوگ ہائر کیے گئے اس زمانے میں. ہائر ایسے کیے گئے کیونکہ قحط تھا, تو وہ لوگ بیچارے صرف روٹی کھانے کے لیے 1 وقت یا 2 وقت کی کام کرتے تھے آ کے. اکبر نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور ان لوگوں کی ہنگر کو بہت سمارٹلی یا کننگلی, ہپوکریٹکلی اس نے استعمال کیا. اس زمانے میں ایک بڑی اہم چیز تھی جسے کہتے تھے سالٹ پیتا. سالٹ پیتا ویسٹ ہوا کرتا تھا جانوروں کا اور پودوں کا, جس سے پوٹاشیم نائٹریٹ نکلتی تھی. اس پوٹاشیم نائٹریٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہ لوگ کچھ بارود وغیرہ کچھ اس طرح بنایا کرتے تھے. اس کا نام تھا بہرحال سالٹ پیتا. وہ سالٹ پیتا اسپین بھی جاتا تھا. وہ سالٹ پیتا پورچگیزی ان کو تجارت بھی کرتے تھے اس کی, اور وہ یہاں بنتا تھا لاہور میں. وہ سالٹ پیتا بنتا تھا, مسالے بنتے تھے, نیل بنتا تھا, اور پھل فروٹ تو میں نے آپ کو بتایا یہ جو یہاں پہ اگتے تھے درختوں پہ سارا کچھ. تو یہ 3 پروڈکٹس ایسی تھی جن کی لاہور سے تجارت ہوا کرتی تھی. نمبر 1 کھدر جسے سیلیکو کہا جاتا تھا, سالٹ پیتا جو کہ ان کا اسلحہ سازی میں کام آنے والا ایک مٹیریل تھا, اور مسالے. ان کی تجارت ہوا کرتی تھی. اس تجارت کو کرنے کے لیے پورچگیزیوں نے ایکچولی اکبر کو موٹیویٹ کیا کہ آپ یہاں آئیں. ایک تو یہاں سے آپ کو را مٹیریل مل جائے گا, وہ ساری چیزیں مل جائیں گی, اس کے کارخانے ہاؤس ہولڈ جو کارخانے وہ لگ جائیں گے, اور پانی آپ کے پاس موجود ہے. خضری گیٹ کے دروازے سے ٹکرایا کرتا تھا دریائے راوی. 12 دروازے تھے ٹوٹل, اور ان 12 دروازوں میں سے خاص طور پہ خضری گیٹ کے پاس سے دریائے راوی گزرتا تھا, جس کے ذریعے تجارت انہوں نے کرنی تھی. اور کتنے عرصے میں یہ دروازے بنے؟ ان دروازوں کے بننے میں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 12 سال کا یہ پورا جو علاقہ ہے جسے ہم وارلڈ سٹی کہتے ہیں 12 سال کے عرصے میں مکمل ہوا یہ. لیکن ایک چیز ہے کہ اکبر کی ناک میں دم کیا ہوا تھا راجپوتوں نے. راجپوت جو کہ راجستھان کے میواڑ کے جو لوگ تھے انہوں نے, خاص طور پہ انہوں نے. تو اکبر یہ چاہتا تھا کہ ایک اسٹریٹجیکلی بھی اس کے پاس کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں بیٹھ کے وہ مانیٹر کر سکے سب کچھ. یہ ایسا نہ ہو کہ صرف دہلی اس کے پاس ہو, یا فتح پور سیکری اس کے پاس ہو, یا آگرہ ہی اس کے پاس ہو. تو وہ اس سے ہٹ کے لاہور کو اس لیے بھی ڈیولپ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ آپ بھاٹی گیٹ آپ نے سنا ہوا ہے. یہ بھاٹی گیٹ بھٹی قبیلے کے نام پہ ہی ہے. وہ بھٹی قبیلہ جس نے اکبر کی ناک میں دم کیا ہوا تھا. یعنی وہ اتنے مضبوط, اتنے وہ. پھر ہمیں دلہ بھٹی نظر آتا ہے, وہ ایک آدمی ہے اور اس نے اس کے ٹیکسیشن کو چیلنج کیا.
اکبر دراصل لاہور آ کے لوگوں پہ تجارت پہ ٹیکس بھی لگانا چاہتا تھا، ٹیکس لگا کے اپنی آرمی کو بھی ڈیولپ کرنا چاہتا تھا، اس آرمی کو ڈیولپ کر کے راجپوتوں کے خلاف لڑانا چاہتا تھا. تو یہ کافی سارے مقاصد تھے اس کے لاہور میں آنے کے. اچھا، اکبر نے تو اس کو سیکیور کر دیا، والڈ سٹی بنا دی. اس کے باہر کا علاقہ جو ہم دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ جو علاقے ہیں جس میں اچھرا بھی ہے، کیا اس وقت لوگ آباد تھے وہاں؟ اچھرا میں اس زمانے میں مغل دور میں آبادی بہت کم تھی، لیکن ایک مندر تھے، کالی ماتا کا مندر تھا اور دوسرے مندر تھے جو پوجا پاٹ کے لوگ جائے. آپ دیکھیں کانا کا آپ نے نام سنا ہوا ہے، اور اس طرح آپ کو بہت سے علاقے ملیں گے کانا سمیت جو اس کے آس پاس کے علاقے ہیں، جیسے ٹھوکر نیاز بیگ کا علاقہ ہے، جیا بگا، جو پاجیاں گاؤں آپ کو نظر آتا ہے. ایسے بہت سے علاقے ہیں جو ایکچولی کوٹ لکھپت آپ کو نظر آتا ہے. ایسے بہت سے علاقے ہیں جو ہندو، سارے کے سارے ہندو علاقے تھے. تو اچھرا جو آج کا اچھرا بازار ہے، اس کے پاس آپ کو مندر تو ملتے ہیں، یعنی کہ آپ کو آپ جو کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ یہاں مندر ہوا کرتے تھے، یہاں تھڑے ہوا کرتے تھے، یہاں آ کے لوگ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، لیکن آبادی کو خاص نہیں تھی، آبادی ارد گرد کے علاقوں میں تھی. اچھا، مغلوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں مہاراجہ کا دور آتا ہے. مہاراجہ کے لیے لاہور کتنا امپورٹنٹ تھا؟ بہت امپورٹنٹ تھا. مہاراجہ کے لیے اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ سب سے جو اہم مثل تھی وہ تو لاہور ہی میں تھی. پھر دیکھیے مہاراجہ کے دور میں جالندھر بھی تھا، لاہور بھی تھا، امرتسر بھی تھا، اور یہ علاقے تھے، فیروز پور بھی تھا. یہ کچھ علاقے تھے جہاں مہاراجہ گجراوالا سکر چکیہ جہاں تھا وہ ان کی اپنی زمین تھی، اپنا علاقہ تھا. تو یہ سب جگہ مہاراجہ کے لیے امپورٹنٹ تھی. لیکن لاہور اس وقت تک ایک بہت ڈیولپڈ شہر تھا. مغلوں نے ایکچولی تو لاہور کو ڈیولپ کیا نا بہت زیادہ، ہر لحاظ سے. قلعے کو آپ دیکھ لیجئے، والڈ سٹی کو دیکھ لیجئے، عمارتوں کو دیکھ لیجئے، حویلیوں کو دیکھ لیجئے. تو مہاراجہ کے لیے لاہور اس لیے بہت امپورٹنٹ تھا، اسٹریٹجیکلی بہت امپورٹنٹ تھا، پھر تعمیرات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ تھا، پھر اس لوگوں کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ تھا. کیونکہ اکبری کے دور میں اکبری منڈی آپ دیکھتے ہیں، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ تجارت ہو رہی تھی، اسلحے کی تجارت ہو رہی تھی، اسپائس کی تجارت ہو رہی تھی. تو مہاراجہ کے لیے اس لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر مہاراجہ کیونکہ بہت عرصے تک جب مہاراجہ بنے بھی تو لاہور میں انہیں بلایا ہی لاہور میں گیا. لاہور نے ہی طے کرنا تھا پنجاب کی قسمت کو، پنجابیوں کی قسمت کو. اس لیے دروازے بھی اگر کھولے گئے تو لاہور کے ہی کھولے گئے مہاراجہ کے لیے. اور مہاراجہ نے تجارت کی لاہور سے. مہاراجہ کا جو دور تھا وہ مور اور لیس ایک سیکیورٹی اسٹیٹ تھا. مہاراجہ کو یہ خطرہ رہا افغانوں کا، مہاراجہ کو خطرہ رہا انگریزوں کا. وہ اتنی بڑی دونوں طاقتیں تھیں کہ مہاراجہ ان دونوں طاقتوں کو ڈیٹین کرنے میں کامیاب رہے، یہی بہت بڑی بات تھی. ہمیں مہاراجہ کے دور میں تو وہ تجارت نظر نہیں آتی، ہاں ایکسپینشن ضرور نظر آتی ہے. جو ہم دیکھتے ہیں جا کے کہ نونہال سنگھ اور پھر شیر سنگھ تبت اور چائنا کے ساتھ لداخ میں معاہدے کرتے نظر آتے ہیں ہمیں. مہاراجہ نے سپاہ کی، ملٹری کی بلڈنگ پہ، ان کی ٹریننگ پہ، اور ٹیکسیشن کی ایک فلیکسیبل پالیسی پہ، لوگوں کو مراعات دینے پہ، ان چیزوں پہ زیادہ توجہ دی. اور سب سے بڑی بات بین المذاہب ہم آہنگی پہ بہت زیادہ توجہ دی، جو کہ میں بار بار اس پوڈ کاسٹ میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں غلط کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گھوڑے باندھ دیے، بھینسیں باندھ دیں، یا مہاراجہ نے کوئی راتیں گزاری کسی رقاصہ کے ساتھ کسی مسجد میں. یہ سب فضول باتیں ہیں. یہ باتیں اس کو ملائن کرنے کے لیے کی جاتی ہیں. بین المذاہب ہم آہنگی ہمیں سب سے زیادہ مہاراجہ کے دور میں ہی نظر آتی ہے. پہلی مرتبہ لاہور کا نام لاہور کب اور کیسے لیا گیا؟ میں پھر حوالہ دوں گا حدود عالم کا، جو کتاب ہے ریجنز آف دا ورلڈ، جو ایک پرشین نے لکھی، جو میں نے پہلے ذکر کیا. انہوں نے لاہور کا نام 982 عیسوی میں پہلی بار لکھا. لیکن وہ نام اگر ہم انگریزی اسپیلنگ کریں پرشین کے تو وہ بنتے ہیں LAHOR. ای بعد میں ایڈ ہوا ہے، وہ شاید برٹش دور میں ہوا ہے، یا ظاہر برٹش دور میں انگریزی زبان آئی تو اس میں ای انہوں نے ایڈ کیا ہوگا. لیکن ہمیں لاہور اس زمانے میں نظر آتا ہے. جو اس کا انگریزی ترجمہ ہے جو ایک روسی نے کیا ہے حدود عالم کا، اس پہ ہمیں لاہور LAHOR کے طور پہ نظر آتا ہے. اور حدود عالم لکھی گئی 982 عیسوی میں. ہندو شاہی ڈائنیسٹی 983 عیسوی سے ہمیں نظر آتی ہے. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایاز اور محمود کا دور تھا وہ لاہور کو لاہور کہتے تھے اس میں. ایگزیکٹلی لاہور کو لاہور ہی کہتے ہوں گے. کیونکہ دیکھیے
پرشین میں اگر وہ کتاب لکھی گئی، وہ کتاب کتنی پڑھی گئی یا کتنی نہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ نام کیونکہ مستعمل تھا شہر کا، نام لیا جاتا تھا اس شہر کا، اسی لیے اس کتاب کے اندر لکھا گیا، یعنی کہ عام پبلک میں وہ نام ویسے مستعمل تھا. تو ظاہر ہے ایاز اور محمود کے دور میں بھی یہی نام تھا. اگر ہم بات کریں اینشینٹ لاہور کی، لاہور میں سے کون کون سی چیزیں ناپید ہوئی؟ سب سے زیادہ جو چیز ناپید ہوئی، جو بہت ریئر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ ہے کو ایگزسٹ کرنا دوسرے مذاہب کے ساتھ، قبول کرنا دوسرے مذاہب کو اپنے مذہب کے ساتھ. اسلام اور سکھ مت کے آنے سے پہلے لاہور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوازم، بدھزم، زرتشتزم، ایون جوڈزم، یہ تمام لوگ کو ایگزسٹ کرتے تھے. ان میں علمی اختلاف بھی تھے، ان میں کوئی جذباتی اختلافات بھی تھے. جینزم ایون، اب جینزم کے فار ایگزامپل یہاں جو جینزم تھا اس کے اپنے اندر اختلاف تھے. ایک دگامبر ہیں، ایک شویتامبر ہیں. دگامبر جو ہیں وہ مورتی پوجا کرتے ہیں، شویتامبر جو ہیں وہ مورتی پوجا نہیں کرتے. آپ کو لاہور میں جتنے بھی جین مندر نظر آتے ہوں گے یا جب کبھی تھے، وہ سب دگامبر مندر تھے، شویتامبر نہیں تھے. شویتامبر مورتی پوجا کرتے ہی نہیں ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ ان کی آپس کی بحثیں ہیں کہ مورتی پوجا کرنی چاہیے یا نہیں، کیوں نہیں کرنی چاہیے. بہرحال اسی طرح بدھزم کے اندر بھی اختلافات ہیں. یعنی مذاہب کے اندر اختلافات کے باوجود وہ لوگ کو ایگزسٹ کرتے تھے. اور لاہور برٹش راج تک ایک کاسموپولیٹن شہر رہا ہے، اس لحاظ سے کہ بہت سے مذاہب کے لوگ یہاں رہتے تھے. آج وہ نہیں ہے. آج جو کلچر، جو تہذیب، جو تمدن، جو سوچ ختم ہوئی ہے انفارچونیٹلی، وہ یہ ہے کہ کنویں کے مینڈک بن گئے لاہوری. آپ یہ تصور کیجئے کہ اگر کوئی بدھسٹ مونک یہاں اپنا ایک خاص روب جو وہ پہنتے ہیں وہ پہن کے اگر شہر میں آئے تو میرا خیال ہے کہ سارا شہر دیکھنے کے لیے اکٹھا ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کنویں کے مینڈک ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم کو ایگزسٹ کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تصور ہی نہیں کرتے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہیں جہاں بہت سے مذاہب کے لوگ رہ رہے ہوں. یہ چیز ناپید ہوئی. یہ کیوں ہوئی؟ یہ ایک لمبی بحث ہے اور بہت انفارچونیٹ ہے یہ ہونا. دوسری چیز میرے اور آپ کے دیکھتے دیکھتے جو چیز ناپید ہوئی وہ تو بسنت ہے. وہ تو ایک تہوار تھا جو جس میں میں نے بسنت میں جیسے لوگوں کو سرشار خوشی سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے دمکتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے میں نے عیدین پہ انفارچونیٹلی دیکھا ہے، لیکن اس میں عقیدت زیادہ ہے. جو فیسٹیوٹی ہے، جو جذبات کا جو اظہار ہے، جو ایک والہانہ پن ہے، وہ بسنت میں تھا. اور ہم اتنے بدقسمت اور بد نصیب لوگ ہیں، ہم نے اتنا بڑا تہوار جو ہمارا معاشی اعتبار سے بہت پینگ تھا ہمارے لیے، جو ہمیں کنیکٹ کرتا تھا چھتوں پہ لوگوں کو اور ان کے ڈریسز اور ان کا وہ پتنگیں اڑانا اور ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنا، ہم نے وہ سب کچھ ایک ڈور کے لیے کہ میں جتنا ہے کہ تو جتنا ہے، میں بڑے ہے تو بڑے ہے، اس چکر ہم نے خونی کھیل بنا دیا. خونی کھیل بنا دیا ہم نے. اور اس پر مستزاد ہماری گورنمنٹ، حکومتیں جو ہر چیز پہ پابندی لگانا آسان سمجھتی ہیں بجائے ٹرین کرنے کے لوگوں کو. آپ کو باہر نکال دیں انہیں، آپ اس دن کہہ دیں کہ موٹر سائیکل نہ نکالا جائے، یہ کچھ اور کر دیں، لوگوں کو ٹرین کریں، پتنگ اڑانے والوں کو ٹرین کریں، جرمانے کریں، مانجا لگانے والوں کو پکڑیں. بہرحال یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہم نے اس تہوار کو ختم کر دیا، وہ ناپید ہو گیا. اب جو ہمارے پنجابی آرگنائزیشنز ہیں وہ لوہڑی کا تہوار مناتے ہیں، بٹ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ جب ہم ریلیٹ ہی نہیں کر رہے اس تہوار کے ساتھ، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ تہوار کیوں منایا جاتا ہے. ہماری نسلوں کو نہیں پتہ کہ کس نے بغاوت کی تھی، کس نے کس کو پناہ دی تھی، کس بغاوت کا استعارہ ہے وہ ہم نہیں مناتے، وہ ناپید ہو گئی. پھر یہاں ایک اینگلو انڈین کلچر ہوا کرتا تھا. وہ کیا تھا؟ اگر برٹش باپ ہے اور اس کی بیوی انڈین عورت ہے، اس کے بطن سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اینگلو انڈین کہلاتی تھی. اب اینگلو انڈین کلچر ہم نے مرتے مرتے دیکھا ہے اس کلچر کو. ہم نے جب دیکھا تو وہ اٹ واز ڈائنگ. زیادہ تر یہ لوگ ریلویز میں تھے، یہ لوگ میوزک لورز تھے، یہ لوگ انتہائی سوفسٹیکیٹڈ، رکھ رکھاؤ والے اور فیسٹیوٹی میں شریک ہونے والے، سافٹ اسپوکن، دمکتے ہوئے. اور یہ جو کلچر تھا جو آہستہ آہستہ وہ سب لوگ یہاں سے آسٹریلیا چلے گئے. اور صرف لاہور ہی سے نہیں گئے، ہم دیکھتے ہیں کلکتہ سے، بنگلور سے، جہاں جہاں بھی یہ کلچر تھا اینگلو انڈین کلچر، پورے ہندوستان میں وہ ختم ہو گیا.
وہ سب لوگ دوسرے ملکوں میں چلے گئے. اچھا ابھی ہم بات کرتے ہیں میوزک کی. ہمارے یہاں جو ایک ہیرا منڈی ہے اس کو بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ کیا اسٹارٹ سے ہی ایسا تھا یا یہ اب جا کے ہوئے؟ نہیں, اسٹارٹ سے تو ایسے نہیں سمجھا جاتا تھا. اسٹارٹ میں تو یہ تھا کہ ہیرا منڈی کے اندر وہ خواتین جو کہ دیکھیے ایلیٹسٹ انڈین عورت جو راجے کے پاس ہے, نواب کے پاس ہے, کسی جو اس کی عورت ہے, وہ گانے بجانے کی طرف عام طور پہ نہیں جاتی تھی, پسند نہیں کیا جاتا تھا, خاص طور پہ مسلمان جو لوگ تھے ان کے اندر. وہ عورتیں جو باہر نکلتی تھیں, جو رسک لیتی تھیں, یہ جن پہ کوئی بن آتی تھی, کوئی مجبوری ہوتی تھی, یا اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کے, بہرحال وہ انیشیٹو لیتی تھی اور وہ گانا بجانا سیکھتی تھیں. اب وہ استادوں سے سیکھتی تھی گانا, انہیں گانا بھی آتا تھا. جیسے ہم گوہر جان کا نام لیتے ہیں کہ اتنے سارے گانے ریکارڈ کروائے اور انہیں ٹھسے سے جاتی تھیں, وہ بگی پہ جاتی تھیں. ہم نے ساری باتیں ڈسکس کی ہیں گوہر جان کے بارے میں. وہ ایسی بہت سی عورتیں ہیرا منڈی میں آئیں, اور اسے آپ اس زمانے میں کچھ اور کہہ سکتے ہوں گے. بہرحال برٹش کے آنے کے بعد جب نوابی ختم ہو گئی, جب آہستہ آہستہ وہ ان خواتین کو پروٹیکٹ کرنے والے, انہیں اون کرنے والے یا ان پہ پیسہ خرچ کرنے والے نواب خود کنگرے ہو گئے, برٹش نے اپنے فوجیوں کے افتاد تباہ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہیرا منڈیوں کو. تو وہ ہیرا منڈی ایک جسم فروشی کے اڈے بن گئی ہر جگہ, اور صرف لاہور ہی نہیں, ہر جگہ پہ, دہلی میں, لکھنؤ میں, جو جہاں جہاں مشہور تھے. جہاں کہیں ہمیں طوائف ادب آداب سکھاتی نظر آتی ہیں, گانا بجانا سکھاتی نظر آتی ہیں, اٹھنا بیٹھنا سکھاتی نظر آتی ہیں, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے دہلیز پر جا کر بیٹھے رہتے ہیں. مرزا غالب کہتے ہیں کہ جس کی غزل یا جس کا گیت طوائف گائے یا بازار میں فقیر گائے وہ امر ہے, مرزا غالب. تو وہ کلچر آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے, کلچر تو ختم ہو گیا, ہم نے اس کلچر کو دیکھا نہیں ہے. حضرت پہل نواب واجد علی شاہ کی بیوی تھیں, وہ ایک طوائف تھیں. نواب آف سمرو جو تھیں وہ ایک وہ تھی طوائف تھیں. اب وہ کسی اور تہذیب کی نمائندہ طوائف تھیں. ہم تک جو ہیرا منڈی کا کلچر پہنچا ہے وہ یہ نہیں تھا. ہماری جو ہیرا منڈی تھی یہاں یا ایون دہلی لکھنؤ وغیرہ میں بھی, وہ ان عورتوں پہ مشتمل تھی جو بیچاری اپنے باپ کی مار سے, اپنے شوہر کی مار سے, یا زندگی میں باپ کے مر جانے کے بعد سوتیلی ماں کے ظلم سے, شوہر کے ظلم سے تنگ آ کے, یا کسی غربت سے تنگ آ کے, یا کسی شوق کی خاطر اپنے آپ کو کسی معاشی بھٹی میں جھونکنے پہ مجبور ہوئی تھی, یا کسی ٹھگ کا نشانہ بن گئی, یا کسی ڈیسیٹ فلنس کا نشانہ بن گئی, دھوکہ دہی کا نشانہ بن گئی, فریب کا نشانہ بن گئی. وہ بیچاری عورت آ کے یہاں بیٹھی. یہاں اس ہیرا منڈی میں ایسا ظلم ہوا کہ لوگوں نے اپنی بچیوں کو بیچا آ کے. اچھا, انتہائی باپردہ عورتوں کی تجارت ہوئی ہے یہاں بیچی گئی ہیں بچیاں. آپ شورش کاشمیری کی کتاب پڑھیں, آپ اس کے اندر جو قصے پڑھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہاں تھی بیچاری, کہاں آ کے بیٹھ گئی. اور یہاں ہم لوگ رومانٹیسائز کرتے ہیں ہیرا منڈی کو کہ یار ایتھے کمکمے جلدے سن, تبلے بجدے سن, ستار ہوندا سی, وہ آ کے بہندے سن. وہ یار وہ تھے, وہ آپ کو فیس نظر آتا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب زمانہ آگے بڑھ گیا, آپ ٹیکنالوجی اور پیسہ اور اچھی زندگی کی طرف چلے گئے, تو اس بیچارے نے نہیں جانا تھا. وہ آپ کے صرف جذباتی بالیدگی کی خاطر وہاں بیٹھی رہتی, اسی طرح گندی سی ساڑی پہن کے پان کھاتے ہوئے اور کریہ اور بدصورت مردوں کی غلاظت کو اپنے اندر سمیٹتی رہتی, صرف آپ کے افتاد تباہ کی خاطر. اس نے نہیں کچھ کرنا تھا. جب وہ وہاں سے چلی گئی تو تانوں یاد آ رہا ہے کہ ایتھے تے یار ہیں بتیاں بلدیاں سن, شام نو ایتھے ستار وج رہا ہوندا سی. میں بڑی باری بچپن چ لنگھیا ایتھوں, وہ بھائی لنگھیا تو مک گیا, شکر کر ہوں تو چمڑے کے کارخانے بن گئے نے. وہ لیکن رومانس نہیں جا رہا. وہ رومانس دراصل ایک کیلسنیس ہے عورت کی طرف, اس کی محرومی کی طرف, اس کی محجوری کی طرف, اس کے اس شوق کی طرف جس کی خاطر اس بیچاری نے پتہ نہیں کیا کیا قربان کیا ہوگا, کس کریہ صورت مرد کی. وہ اگر آپ پڑھیں نا سعادت حسن منٹو کا ہتک, تو آپ کو پوری بالکل ایسے کہانی گھوم جاتی ہے آپ کی آنکھوں میں. تو یہ تھی ہیرا منڈی, اس کو رومانٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اچھا ہیرا منڈی تو ایک قبرستان بن گیا، لاہور میں ہمیں اور کون کون سے قبرستان ملتے ہیں جو پرانے مذہب ہیں ان کے؟ دیکھیے جو ہندوز تو اپنے مردوں کو جلایا کرتے تھے، تو اس شمشان گھاٹ کسی زمانے میں یہاں جگہ جگہ شمشان گھاٹ ہوتے تھے. اب ہیں؟ نہیں، اب تو ختم ہو گیا، اب تو یہاں ہندو رہے ہی نہیں نا، اب تو یہاں ایک بھی ہندو خاندان اس طرح سے نہیں ہے. اگر یہ بھی ایک انفارچونیٹ چیز ہے، لیکن بہرحال شمشان گھاٹ تھے، دور دراز کے علاقوں میں بھی تھے. موری گیٹ کے باہر بھی لوگ شمشان گھاٹ ہوا کرتا تھا اور وہاں مردے جلایا کرتے تھے. تو ہمیں اگر قبرستان نظر آتے ہیں تو وہ یا تو نظر آتے ہیں کرسچنس کے، پورچگیزیوں کے، ڈچ کے، یا کہیں وہ سکھ جو کہ کرسچن ہو گئے تھے ان کے، یا مسلمانوں کے. یہودیوں کے بھی قبرستان لاہور میں تو نہیں ہے، لیکن کراچی میں سنا ہے کہ کوئی قبرستان ہے. تو یہ قبرستان میں جیسے دھرمپورہ کے پاس ایک قبرستان ہے جو پورچگیز، ڈچ اور جوز کا قبرستان ہے. یہ اس زمانے کے لوگ ہیں، ان کی قبریں دیکھ کے ان کے اوپر کتبے پڑھ کے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کہاں کہاں کے لوگ ہیں، اور وہ مینٹین بھی کیا گیا اب کافی زیادہ. پھر ہم ایک ٹکسالی کے پاس ہمیں ایک قبرستان ملتا ہے. کون سا؟ جو گورا قبرستان ہی کہلاتا ہے، جہاں فومن کرسچن کالج جو ایف سی کالج ہے، ان کے جو پرنسپل ہیں ولیم فومن، ان کی وہاں قبر ملتی ہے. پھر 1909 سے 1917 تک جو ہمارے چیف جسٹس تھے سر ریٹیگن، جن کے نام پہ ریٹیگن روڈ بھی ہے، اسی ریٹیگن روڈ پہ بریڈلو ہال بھی ہے، ان کی قبر ہمیں ملتی ہے. پھر ہمیں دھیان سنگھ، آپ کو یاد ہوگا سکھ ہسٹری ڈسکس کرتے ہوئے، سندھیا والا سرداروں نے دھیان سنگھ کو قتل کیا تھا. صرف قتل نہیں کیا تھا، اس کی لاش کے ٹکڑے کیے تھے، ٹکڑے دفنا دیے تھے وہاں. کس جگہ؟ اسی قبرستان میں، ٹکسالی والے قبرستان میں. لیکن اب وہ نشان مٹ گیا اس کی قبر کا، لیکن کتابوں میں یہی درج ہے کہ وہیں انہوں نے اس کو دفن کیا تھا، دھیان سنگھ کو، جن کی بہت بڑی حویلی جہاں دا لیجنڈ آف مولا جٹ کی شوٹ وغیرہ بھی ہوئی تھی، وہ دھیان سنگھ کی حویلی تھی. دھیان سنگھ خود بڑے انسٹرومنٹل تھے، آپ کو پتہ ہے، سکھ دور میں، تو وہ وہاں مدفون ہے. پھر ہمیں پارسیوں کا قبرستان ملتا ہے. وہ کدھر ہے؟ وہ ٹرک اڈے کے پاس ہے پارسیوں کا. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں ہم نے وہاں جانا ہے، وزٹ کرنا ہے، لیکن وہاں جانے دیتے نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی اجازت وغیرہ لینی پڑتی ہے. بہرحال تو وہ پارسیوں کا قبرستان ہے. وہاں آپ کو 17 سینچری، 18 سینچری، 19 سینچری کی قبریں مل جاتی ہیں. اچھا. آج کی قبریں بھی، مطلب آج 2012 تک کی قبریں مل جاتی ہیں، 17 سینچری سے لے کے اب تک کی. وہ قبرستان بہت زبردست ایک شہر خاموشاں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. اس کی جو ایمبینس ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. ہر قبرستان کا ایمبینس ڈفرینٹ ہے ایک دوسرے. میانی صاحب میں آپ جائیں گے تو آپ کو دلہ بھٹی کی قبر ملتی ہے. دلہ بھٹی کو اکبر نے بغاوت کے نتیجے میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ دہلی گیٹ کے باہر لٹکا دیا تھا، اس کے باپ کو بھی قتل کر دیا تھا. وہاں ہمیں دلہ بھٹی کی، سعادت حسن منٹو کی قبر ملتی ہے. وہاں میجر شبیر شریف شہید کی قبر ملتی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو وہاں مدفون ہیں. پھر اگر آپ یہ جو پولو گراؤنڈ کے پاس جو گورا قبرستان ہے، یہاں آپ جائیں تو آپ کو بامبا سدرلینڈ کی قبر ملے گی. بامبا سدرلینڈ وہاں مدفون ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں. قبرستان میں آپ پھرتے ہیں تو وہ بھی ایک تاریخ ہے لاہور کے اندر. ویسے میانی صاحب خود وہ ست گھرا میں مدفون ہے، وہ یہاں مدفون نہیں ہے، جن کے نام پہ یہ قبرستان ہے. سب سے زیادہ محبت لاہور سے کس کو تھی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ خوشونت سنگھ کو بھی محبت تھی. خوشونت سنگھ نے اپنی راکھ پاکستان بھیجی. گو کہ وہ چکوال میں ان کا گاؤں ہے، جہاں وہ گورنمنٹ ہائی اسکول ہے جس کی دیوار میں وہ راکھ چنوائی گئی. لیکن بہرحال وہ گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوئے تھے اور وکیل تھے یہاں. میں نے سنا ہے کہ خوشونت سنگھ کہا کرتے تھے کہ میں نے پنجابی مسلمانوں سے زیادہ وفادار لوگ نہیں دیکھے. یہ خوشونت سنگھ کہا کرتے تھے. خود وہ پوٹھوہار کا علاقہ ہے جہاں سے تھے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کرشن چندر کو بہت محبت تھی. کرشن چندر بہت ہی رومانٹک، بہت ہی خوبصورت رائٹر، بڑے بڑے شاندار افسانے انہوں نے. زندگی کے موڑ پر، ایرانی پلاؤ، بالکنی، گرجن کی ایک شام، 3 گنڈے، غدار، 5 لوفر، 1 عورت 1000 دیوانے، 1 گدھے کی سرگزشت، ان گنت خوبصورت افسانے اور ناولٹ ہیں ان کے، کرشن چندر کے. وہ لاہور میں رہا کرتے تھے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پیچھے رہا کرتے تھے، اور یہاں سے گزرا کرتے تھے تو پرنام کر کے جایا کرتے تھے داتا صاحب کو کہ ایک ہندو کا سلام قبول کیجیے، یہ کہہ کے دفتر جایا کرتے تھے. تقسیم ہو گئی، کرشن وہاں چلے گئے، وہاں جا کے سیٹل ہو گئے جیسے ہوتے ہیں. 1965 کی جنگ ہوئی، اور کہتے ہیں کہ کرشن
کہ میز پہ جب اخبار میں آتا تھا نا کہ لاہور پہ بم گرایا یہ، تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اپنے ڈیسک پہ، کہتے تھے او میرا لاہور، اوے میرا لاہور۔ او پی نیر کے بارے میں تھا کہ سامان باندھتے تھے کھول دیتے تھے، باندھتے تھے کھول دیتے تھے، کہ انہیں یقین تھا کہ اگر وہ لاہور گئے تو شدت غم سے مر جائیں گے۔ کلدیپ نیر نے بھیجا اپنی بیٹی کو، پھر جنہوں نے یہاں دریائے راوی میں ان کی راکھ بہائی۔ تو ایسی محبت، ایسی مٹی سے ایسا پیار میں نے جو لوگ یہاں سے چھوڑ کے گئے ہیں کہیں اور نہیں دیکھا۔ اس خوبصورت شہر سے غداری کس کس نے کی؟ سب سے زیادہ غداری اگر کسی نے کی تو وہ تو لال سنگھ اور تیغ سنگھ، وہ جو سکھ ہوئے تھے، ہندوؤں سے سکھ ہوئے تھے، اور وہ سکھوں کی صفوں میں گھس گئے اور انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں بہت زیادہ سکھوں کا قتل عام کروایا۔ وہ ان سے بڑے غدار میرا خیال ہے کوئی نہیں تھے نون ہسٹری میں لاہور کی۔ اگر وہ یہ سب کچھ نہ کرتے تو انگریز بازی ہار چکا تھا اور رسوا ہو کے یہاں سے نکلتا۔ وہ بھی ایک جنگ آزادی ہی تھی جس میں کہ سکھ اور پنجابی، سکھ ہم کہتے ہیں لیکن بہرحال وہ پنجابی تھے، انہوں نے انگریزوں کو دیس نکالا دے دینا تھا۔ اچھا، لاہور کے کئی علاقوں کے نام بدلے گئے جو پہلے کسی ہندو کے نام سے تھے، ایسا کرنا مناسب ہے؟ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ کسی ہندو، کسی انگریز ایون، یا کسی آپ نے بدلے نام، بہت سے بدلے نام بدل کے سنت نگر کو سنت نگر کر دیا، کرشن نگر کو اسلام پورہ کر دیا۔ آپ نیا اسلام پورہ کیوں نہیں بسا لیتے؟ آپ نیا سنت نگر کیوں نہیں بسا لیتے؟ کیا آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، یا آپ کے پاس ڈٹرمنیشن نہیں ہے، یا آپ کو ایسی عقیدت اور محبت نہیں ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ گنگا رام جو اپنی چابی پہ، لوگ کہتے ہیں جی آپ ہندوؤں اور سکھوں کو بہت پروموٹ کرتے ہیں۔ بھئی ہم کیا کریں، ان کے کام دیکھیں۔ ہیلے کالج بنانے کی بات ہوئی، انہوں نے چابی اٹھا کے میز پہ رکھ دی گنگا رام جی نے کہ آپ بنائیں، کالج بنائیں۔ میلا رام نے آپ کو ساری زمین دے دی بوٹینیکل گارڈن بنانے کے لیے۔ میلا رام نے آپ کو بجلی مہیا کی داتا صاحب علی حجویری کے مزار پہ۔ دیال سنگھ آپ کو نظر آتے ہیں لائبریریز قائم کر رہے ہیں۔ آپ کو لالا لاجپت رائے نظر آتے ہیں کہ ماں بیمار ہوئی، انہوں نے ماں کے نام پہ ہاسپٹل بنا دیا، ایسے لنگر خانے کھول دیں نے۔ وہ جب تک پیسہ ویسا آتا رہتا ہے ادھر ادھر سے تب تک لنگر چلتا ہے، پھر لنگر ختم۔ یعنی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا بھائی کلہاڑی دو جنگل کاٹنے کے لیے، لکڑیاں کاٹنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے۔ تو یہ مسلمان اور ہندو میں جو سمجھتا ہوں، چاہے میں غلط ہی ہوں گا، فرق یہ ہے کہ ہم لوگ اپنا دستے نگر بناتے ہیں، لوگوں کو احسان بھی کرتے ہیں تو دستے نگر بناتے ہیں اپنا کہ ساڑھے روٹی کھاندہ رہے، ساڑھے ٹکڑا کھاندہ رہے، کلہاڑی نہیں دیتے۔ وہ ہندو جو ہے میں دیکھتا ہوں وہ کلہاڑی دیتا ہے، وہ آپ کو ہاسپٹل کھول کے دے رہا ہے۔ وہ گنگا رام ہاسپٹل ہے، وہ گلاب دیوی ہاسپٹل ہے، وہ ہاسپٹل بنا رہا ہے، وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بنا رہا ہے۔ آپ کے سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، پیسے انہوں نے دیے ہیں، بنائے جائے انگریزوں نے۔ یہ گورنمنٹ کالج، یہ اسلامیہ کالج سول لائنس جو اب سول لائنس کالج ہے، یا ایم اے او کالج، جتنے کالج ہیں انہیں لوگوں نے، انہیں کے چندوں سے بنے ہیں سارے کالج۔ تعلیم پہ اور تربیت پہ، صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اپنے پیسے لگائے ہیں انہوں نے۔ آج بھی اس وقت آپ جا کے وہاں پوچھیں، لال حویلی دارو کی حویلی کے نام سے جو مشہور ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو ملحق 4 حویلیاں ہیں، ان کا جو پیسہ ہے وہ کہاں جاتا رہا ہے؟ کدھر جاتا تھا؟ گنگا رام ہاسپٹل، پیشنٹس کو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ان حویلیوں کا کرایہ وہاں جا رہا تھا۔ ہم نے حویلی خرید کے خود ہم باہر شفٹ ہو گئے۔ اتنے ذرا لوگوں نے اتنے حویلی رکھی ہے ایک، اور بھائی اس حویلی کا کچھ کرو۔ یہی سوچ لو کہ اس کا کرایہ جاتا تھا، کئی مریضوں کی جان، کسی کا ڈائلسس ہوتا ہوگا، کسی کا ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہوگا، کسی کو دوا ملتی ہوگی، کسی کا سہاگ بچتا ہوگا، کسی کا باپ بچتا ہوگا، کوئی پرواہ نہیں۔ خدا کے لیے نہ سے ہو بند کرو، راہ گزر تو دیکھو، وہ دیکھو تو صحیح جو آپ سے پہلے والے لوگ تھے وہ کیا کیا کام کر کے گئے ہیں۔ اس شہر کو اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ مغلوں نے، اور ان کے بعد ہندوؤں نے بنایا ہے۔ اس شہر لاہور کی آپ کو کس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔